موسم کا بھی جبر ہے، بند ہے، ٹھنڈ زیادہ ہو چکی ہے، نیچے زمین میں بھی نمی ہے، اوپر چھتیں بھی خالی چادر کی ہیں، تو آپ سب تکلیف تو اٹھا رہے ہوں گے، لیکن اللہ کی قسم اللہ آپ سب کو دیکھ کے بہت خوش ہو رہا ہوگا۔ مجھے اللہ کی رحمت سے، اس لیے میں نے قسم اٹھائی ہے کہ اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ان رحمتی وسعت کل شیء، اس کی رحمت نے ساری کائنات کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور عرش کے اوپر بھی اس نے ایک تختی پہ لکھوایا ہوا ہے، رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب سے آگے ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا اللہ کی قسم اللہ آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے، کیونکہ آپ کے یہاں ہم سب کے جمع ہونے کا، جو ممبر پہ بیٹھا ہے، جو زمین پہ بیٹھا ہے، کوئی کسی دنیا نے ہمیں جمع نہیں کیا اور کسی مادی غرض نے ہمیں جمع نہیں کیا، ہم سب اللہ کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں، اور جتنے اخلاص والے آپ ہیں اتنا ممبر پر بیٹھنے والا بھی اللہ کرے اتنے ہی اخلاص والا ہو، ہم سب کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھیں، لیکن ممبر پہ آنے کے بعد اخلاص کا ٹیسٹ بہت کڑا اور قوی ہو جاتا ہے۔ یہاں کوئی کسی کو جانتا ہی کوئی نہیں ہے، تو کس کے لیے کوئی آئے گا؟ اللہ ہی آپ کی نسبت اور آپ سب جمع ہیں۔ ماشاءاللہ مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، اس پر میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی تکلیف کے بعد بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے پہ لائن، کنٹینوں پہ لائن، ٹوائلٹ پہ لائن، وضو کرنے پہ لائن، نماز کی مشکل، غبار، کئیوں کو غبار الرجی ہوتی ہے۔ بہرحال آپ کی بہت مہربانی، آپ اتنے وقت سے یہاں تشریف فرما ہیں اور اپنا ہی پیسہ خرچ کر کے آئے ہیں، کسی سے کوئی صلہ نہ آہ نہ واہ۔ یہ وہ عمل ہے جو انشاءاللہ، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، آپ تشریف لے آ رہے تھے تو ایک نوجوان الگ چل رہا تھا، انصاری۔ آپ نے کہا لما اعتزلت عنا یا فتى، اے نوجوان الگ کیوں ہو گئے ہو؟ تو یا رسول اللہ کرہت الغبار، یہ مٹی اڑ رہی ہے مجھے اچھی نہیں لگ رہی تو میں الگ ہو۔ الا تکرہوا فوالذی نفسی بیدہ انہ لذریرۃ الجنہ، اسے برا نہ سمجھ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ جنت کی خوشبو ہے، یہ جنت کا غبار ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اس دنیا میں کوئی خود نہیں آیا اور کوئی اپنے چاہت سے جانا نہیں چاہتا، آئے تھے تو ذاتی ارادہ نہیں، جانا طے ہے، جانے کی چاہت اور تمنا کوئی نہیں۔ تو پھر اس زندگی اور موت کے درمیان کا یہ عرصہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ کیوں بنایا ہے؟ وہ کیا چاہتا؟ وہ ہے کون؟ موت اختتام ہے یا موت کے بعد بھی کچھ ہے؟ صرف عقل کے ساتھ جب لوگ چلے تو انہوں نے اعلان کر دیا ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، سب جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، یہی زندگی ہے، اپنا مزے کرو، مر جاؤ، لوگ آتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، کائنات چلتی رہے گی۔ عقل نے یہ جواب گھڑ لیا، اور اس پر ایک بہت بڑا طبقہ موجود ہے کہ موت کے بعد عقل جواب دے جاتی ہے، بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، آخرت کے بارے میں وہ خاموش ہیں، انہیں کچھ پتا نہیں، انسانی عقل خاموش ہے۔ بھائیو، یہ علم انسان اپنی عقل سے نہیں لے سکتا، یہاں اللہ کی کتاب، اللہ کے انبیاء وہ وسیلہ اور واسطہ ہیں کہ ہمارا بنانے والا ہے کون، اس نے ہمیں کیوں بنایا، پھر موت کیا ہے، پھر موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ہم ایک بہت بڑے امتحان میں آ چکے ہیں،
افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا خیال ہے بیکار پیدا ہوئے ہو؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا خیال ہے تمہیں ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ کوئی تم پر چیک بیلنس کوئی نہیں ہے۔ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، میرے فرشتے تیری ہر حرکت کو، تیرے بول کو، تیرے اٹھنے بیٹھنے کو لکھے چلے جا رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیری زبان سے بول نکلتا ہے، میرا فرشتہ لکھنے والا اس سے لکھتا ہے۔ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، تیرے دائیں بائیں دو فرشتے بیٹھے ہیں، یہ سارا کچھ لکھے چلے جا رہے ہیں، اور تیرا سارا کچھ کمپیوٹر جیسے یہاں کا محفوظ کرتا ہے، میرے رب کا کمپیوٹر ہے جو تیرا سارا کچھ محفوظ کر رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے۔ تیری نظر یوں اٹھی، کیوں اٹھی، کیسے اٹھی، ادھر اٹھی، کس نیت سے اٹھی، کس وجہ سے اٹھی، یہ بھی تیرے رب کا نظام ہے جو اس سے لکھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، لکھ رہا ہے۔ اور پھر ایک دن اللہ کاپی کھول کر کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تیرا پیپر ایسے پڑھ، یہ تیری زندگی کی کتاب۔ انبیاء نے خبر دی کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، یہ خود بخود نہیں بنی۔ ام خلقوا من غیر شیء، خود بخود بنے ہو؟ ام هم الخالقون، اپنی ذات کے بنانے والے خود ہو؟ ام خلق السماوات والارض، زمین آسمان تم نے بنایا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، کوئی خود بخود نہیں بنتا۔ هیچ چیزے خود بخود چیزے نشد، هیچ آہن خنجرے تیغے نشد، هیچ حلب لام شکر ریزے نشد، کوئی چیز خود نہیں بنتی۔ لوگ کروڑ سال کے بعد چھری نہیں بنتا، تلوار نہیں بنتا، چاقو نہیں بنتا، کھیل نہیں بنتا۔ ایسے ہی اس کائنات ریت کا ذرہ ہو یا دہکتا سورج ہو، ایک پروانہ ہو یا اڑتا عقاب ہو، ایک پتنگا ہو یا جبریل ہو، الی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، بڑے بڑے پروں والے فرشتے ہوں، زمین کا فرش ہو، آسمان کی چھت ہو، بہتا دریا ہو یا موج مارتا سمندر ہو، سنگلاخ پہاڑ ہوں یا بچھے ہوئے ریت کے ذرے اور صحرا ہوں، کڑوے پانی ہوں یا میٹھے پانی ہوں، کوئی تو ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، کوئی تو ہے جس نے یہ سارا کارخانہ ہستی بنایا ہے۔ اس کا جواب آسمان سے میرے رب نے دیا، میرے نبی نے ہمیں بتایا کہ میرا بنانے والا بھی آپ کا بنانے والا وہ اللہ ہے، کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی۔ مولوی ہرگز نشد مولا روم، قصہ یاد آ گیا، سنا دوں۔ مولانا روم بڑے منطقی تھے، منطق پڑھنے سے آدمی متکبر ہو جاتا ہے اور گمراہیوں کا شکار ہو جاتا ہے، سوائے اس کے جس سے اللہ تعالیٰ بچا لے اور اس کی حفاظت فرما لے۔ مولانا روم پہ فلسفے اور منطق کا غلبہ اور ان کا غلغلہ، ان کا نام اسی سے مشہور ہو چکا تھا۔ تو درس دے رہے تھے مسجد میں، حوض کے کنارے، شمس تبریز آ گیا، دیہاتی شکل، گنوار جیسی شکل، تو ان کی نظر پڑی تو دیہاتی، تو ان کے مولانا کے سامنے کتابوں کا ڈھیر تھا، تو مولانا سے انہوں نے پوچھا شمس تبریز نے این چیز یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے ایسے تکبر سے کہا این آس کے تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تیرے جیسے لوگ نہیں جانتے، ان پڑھ جاہل۔ وہ ایک دم آگے بڑھے اور کتابوں کو دھکا دیا، وہ ساری حوض میں چلی گئی، پن مولانا روم نے سر پکو، تیرا بیڑا درج ہے، میں نے برباد کر چھڑیا، تو میری ہر بلا تو روڑ چھڑی، کیونکہ پریس تو تھا نہیں کہ آپ جاؤ بھی دوبارہ لے آؤ بازار سے، تو ہاتھ سے لکھا سارا سرمایہ
ارے پاگل دیوانے، تو نے کیا دشمنی مجھ سے لی جو تو نے میری ساری زندگی کی محنت برباد کر۔ شمس تبریز نے چھلانگ لگائی حوض میں اور ساری کتابیں ایک ایک کر کے باہر نکال دی، خشک ان میں سے مٹی اڑ رہی تھی، مٹی اڑ رہی خشک۔ مولانا روم کی آنکھیں پھٹ گئیں، انہوں نے کہا یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو اب ان کی باری تھی کہ است کہ تو نمیدانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، ہاں یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد۔ یہ دونوں پیر مرید کونیا میں دونوں کی خبر ہے، ہماری جماعت گئی تھی ترکی تو ہم دونوں کے مزار پہ حاضری دی، اور عجب بات ہے کہ مرید کے مزار پہ رش بہت زیادہ اور پیر کے دربار پہ ایسی برائے نام تھا، 2-4 لوگ تھے اور وہاں سینکڑوں لوگ، اور عجب بات ہے غیر ملکی بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے۔ میرے بھائیوں، اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام ہے اللہ۔ پتا ہو یا جنگل ہو، بنانے والا اللہ ہے۔ ذرہ ہو یا صحرا ہو، بنانے والا اللہ ہے۔ قطرہ ہو یا دریا ہو، بنانے والا اللہ ہے۔ بلبلہ ہو یا سمندر ہو، بنانے والا اللہ ہے۔ مچھر ہو یا ہاتھیوں کا غول ہو، بنانے والا اللہ ہے۔ ایک گھاس کا تنکا ہو یا بھرا ہوا سرسبز زمین کا فرش ہو، بنانے والا اللہ ہے۔ ان ربکم اللہ، اپنا تعارف کراتا، میں تمہارا اللہ ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں، میرا نام اللہ ہے، میں تمہارا رب ہوں، میرا نام اللہ ہے۔ اللہ کا نام خدا بعد میں کسی نے رکھا، پتہ نہیں کس نے رکھا، جیسے گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے ایسے ہی خدا بھی اللہ کا ترجمہ نہیں ہے۔ ہم کوشش کریں کہ خدا کی بجائے اللہ کہا کریں۔ یہ ہمارے پٹھان بھائی تو خدا کو بھی بگاڑتے ہیں، خدائے دا پارا، خدائے دا پارا، ایک اور اضافت لگا دیتے ہیں، خدائے دا پارا۔ ارے بھائی نہ پارا بولو نہ خدائے بولو، اللہ بولو، اللہ کہو، اللہ پھر کہو اللہ، عرشوں تک نور چلا گیا ہے۔ میرے رب کا نام اللہ ہے، میرے رب کا نام اللہ ہے، چونکہ اللہ کا جب نام بولا جاتا ہے تو تمام صفات اس میں آ جاتی ہیں، الرحمن، الرحیم، الملک القدوس، السلام المومن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق الباري، المصور الغفار، القهار الوهاب، الرزاق الفتاح، العليم القابض، الباسط الخافض، الرافع المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحسيب الكبير، المقيت الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، البعث الشهيد، الحق الوكيل، القوي المتين، الولي الحميد المعصي، المبدي المعيد، المحيي المميت، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشید الصبور، الحنان المنان۔ جتنے میرے رب کے نام بولو اس سب پر ایک اللہ پورا چھا جاتا ہے۔ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، کچھ نہیں تھا۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، کائنات نہیں تھی، بنانے والے نے بنائی۔ میں اور آپ، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کچھ نہیں تھا میرے آپ کا تذکرہ، میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، میرے رب نے مجھے آپ کو بنایا پرکھنے کے لیے، امتحان کے لیے۔ پیچھے اس کی نظر ہے،
پیچھے اس کی طاقتور نظر ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، پیچھے اس کی نظر ہے، مستخفن باللیل وسارب بالنہار، پیچھے اس کی نظر ہے، اس کا دیکھنا، اس کا سننا ہے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ساری کائنات لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرہ اس کی نظر سے چھپا نہیں، تو اس کائنات کا ایک رب، والارض بعد ذلك دحاها، یہ فرش کس نے بچھایا؟ کہ تیرے اللہ نے بچھایا ہے۔ اور کیا کیا ہے؟ اخرج منها ماءها، پانی بھی اللہ نے نکالا ہے، ومرعاها، چارہ بھی اللہ نے نکالا ہے، والجبال ارساها، پہاڑ بھی اللہ نے گاڑے ہیں۔ یہ سب کس لیے کیا ہے؟ متاعا لکم ولانعامکم، تیرے میرے لیے، میرے آپ کے جانوروں کے لیے کیا ہے۔ آسمان کہاں سے آیا ہے؟ خلق سبع سماوات طباقا، 7 آسمان بھی تیرے رب نے بنائے ہیں۔ هل ترى من فطور، اس میں کہیں کوئی کمی کجی دکھاؤ۔ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، کوئی نہیں دیکھ سکو گے اپنے رب کی تخلیق میں کمی یا کجی۔ مختلف طریقوں سے میرا اللہ یہ بٹھاتا ہے ہمارے ذہن میں کہ کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، اور مالک بھی اللہ ہے، شہنشاہ بھی اللہ ہے۔ لیس معہ الہ یخشی، کوئی اور ہے جس سے ڈرو نہیں، ولا رب یرجا، کوئی اور رب ہے جس سے روٹی مانگو نہیں، ولا وزیر یؤتی، کوئی سفارشی ہے جس کے ذریعے سے اپنا کام نکلواؤ نہیں، ولا حاجب یرشا، کوئی ہے جس کو رشوت دے کر کام نکلواؤ نہیں، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ اس کا کوئی حاجب ہے، نہ اس کے ٹکر کا کوئی رب ہے، نہ ٹکر کا کوئی الہ ہے۔ لیس معہ الہ یخشی ولا رب یرجا ولا وزیر یؤتی ولا حاجب یرشا، وهو قبل كل شيء وبعد كل شيء وفوق كل شيء ودون كل شيء وخالق كل شيء ومالك كل شيء ورازق كل شيء وقادر على كل شيء وليس كمثله شيء وهو اللطيف الخبير وهو السميع البصير وهو الكريم عزیز الغفور، جتنے مرضی نام اس کے صفات کے لگا دو۔ یہ میں نے آیات نہیں پڑھی، ویسے اللہ کی قدرت کو عربیت میں پیش کیا ہے کہ ہر شے سے پہلے، ہر شے کے بعد، ہر شے کے اوپر، ہر شے سے چھپا ہوا، ہر شے کا بنانے والا، ہر شے کا مٹانے والا، ہر شے کو روپ دینے والا، خود ہر رنگ روپ سے پاک، ہر شے کو شکل دینے والا، خود ہر شکل سے پاک، ہر شے کو زمان اور مکان میں جکڑنے والا، خود اپنی ذات میں زمان اور مکان سے پاک، زمان اس کا غلام، مکان اس کا غلام، آسمان اس کی حکومت، زمین اس کی حکومت، مشرق کا مالک، مغرب کا مالک، شمال کا مالک، جنوب کا مالک، جنات کا مالک، ناری نوری پہ حکمران، آبی خاکی ہوائی خلائی فضائی پہ حکمران۔ اتنی بڑے حکمرانی میں مشیر کوئی نہیں، وزیر کوئی نہیں، کسی سے مشورہ نہیں لیتا، کسی سے پوچھ کے نہیں کرتا، نیند سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، تھکن سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، بچے سے پاک ہے، احد بھی ہے، صمد بھی ہے، لم یلد بھی ہے، لم یولد بھی ہے، ولم یکن لہ کفوا احد بھی ہے، لا تاخذہ سنہ بھی ہے ولا نوم بھی ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض جیسی بادشاہی بھی ہے۔ ان القوة للہ جمیعا، ساری طاقت کا مالک بھی ہے، للہ الامر من قبل ومن بعد، ساری حکومت کا مالک بھی ہے، حکومت کے ابتدا کوئی نہیں، حکومت کے انتہا کوئی نہیں، اس کی اپنی ذات کے ابتدا کوئی نہیں، اس کی اپنی ذات کے انتہا کوئی نہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی۔ سبحان اللہ۔ ایک ہے تسبیح پڑھنا اور ایک اس میں ایک ماں اور ماں، سبح کہتے ہیں تیرنے کو، سبح تیرنا، سبح کا ایک معنی تیرنا بھی ہے، سباحہ سباحہ تیراک، اور سبح اللہ کی تسبیح پڑھنا بھی ہے۔ ہاں میرا رب یوں کہہ رہا ہے کہ یہ سارے اجتماع والے میری تسبیح پڑھیں نہ پڑھیں، پر انشاءاللہ ہم سب پڑھ رہے ہیں، آپ بھی سارے پڑھ رہے ہیں۔ میرا رب یوں کہہ رہا ہے کہ یہ جو جتنی کائنات ہے نا، اس زمین سے لے کر آسمان میں،
یہ تیرے رب کی اس طرح تسبیح پڑتی ہے جیسے تیرنے والا مسلسل تیرتا ہے، وہ رک نہیں سکتا، رکے گا تو ڈوب جائے گا۔ گاڑی میں چلنے والا، گاڑی روکو چائے پی لیں، آؤ جی چائے پیو، گاڑی روکو نماز پڑھیں، آؤ جی پڑھ لو، گاڑی روکو وہ میرا دوست جا رہا، آؤ جی، گاڑی روکو پیشاب آ رہا، چلو جی روکے جاؤ، گاڑی روک لو، موٹر روک لو، سائیکل روک لو، اپنے آپ کو جہاں بھی روکنا چاہتے ہو روک لو۔ تیرنے والے نے جب پانی میں اپنے آپ کو ڈالا تو دوسرے کنارے تک جانے سے پہلے رک نہیں سکتا، اسے تیرنا ہے ورنہ بہہ جائے گا، مچھلیوں کی غذا بنے گا۔ میں قربان جاؤں قرآن کی فصاحت پر، قرآن کے حسن و جمال پر۔ ایک ایسی بات آ گئی، عربی کا لفظ شروع ہوتا ہے مصدر سے، پھر ہوتا ہے ماضی، پھر ہوتا ہے مضارع، پھر ہوتا ہے امر۔ میں قربان جاؤں، میرے اللہ نے سب سے پہلے سبحہ کا مصدر استعمال کیا 15ویں پارے میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس سے پہلے کوئی صورت اس سے نہیں شروع ہو رہی، مصدر سے سبحان سے شروع کیا، اس کے بعد ماضی آتا سبحہ، تو اس کے بعد اللہ پاک نے سورہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، ماضی آ گیا۔ اس کے بعد مضارع آتا ہے تو یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اس کے بعد امر آتا ہے تو میرے رب نے کہا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى۔ اللہ اکبر، سبحان الذی اسری، سبح للہ، سبح للہ، یسبح للہ، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی اخرج المرعى ان احوى۔ یہ میرے رب کا خوبصورت پیغام بھی ہے، خوبصورت کلام بھی ہے، خوبصورت اتنا کہ ساری کائنات کے فصیح و بلیغ قرآن سے جی لگاؤ۔ ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم قرآن فضائل اعمال تبلیغ میں نکل کر پڑھنے کے لیے، فضائل اعمال گھر میں جاؤ تو اللہ کے واسطے اپنے نبی کی سیرت پڑھیں، اپنے رب کا قرآن پڑھیں کہ میرا اللہ کس خوبصورت انداز میں بولتا ہے اور کتنا، ساری درود بات چلی جائے گی۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، اور ایسے پڑھتی ہے کہ ایک لمحے کے لیے جیسے کہ تسبیح میں اس طرح مصروف ہے دن رات صبح شام، کیوں؟ عزتوں والا، حکمتوں والا، لغات ول زندگی موت کا مالک، وهو على كل باطن وهو بكل شيء عليم۔ وہ اول، وہ آخر، وہ اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر اس کے بعد کچھ نہیں، وہ بولتا ہوا کچھ نہیں ہے۔ سے لے کر بھائیو آفتاب تک
چیز پہ میرے رب کا خالق ہونے کی چھاپ ہے، وہ خواب کی اڑان ہو تو میرے رب کے خالق ہونے کا اعلان ہے، شیر کی دھاڑ ہو تو اللہ کا اعلان ہے اس کے خالق ہونے، مشک میں نفع نہ اعلان ہے، ما کان لکم من تنبتون، کو تم ایک دانہ پیدا کر کے دکھا دے، ہے کوئی اللہ کے سے آسمان میں ہے کلام پیدا السماوات والارض میں ہے کلام پیدا السماوات والارض میں ہے کلام پیدا السماوات والارض کہلاتا ہے۔ یہ میں نے چھوٹے سے جہان میں کیا تیرے ساتھ کر کے دکھایا، ارے ظالم تو میرا ہی دشمن بن گیا۔ فلما ان تمت مدت اشہرک، ہائے میرا رب، اصل میں اللہ کے خالق ہونے کو بتا رہا ہوں کہ میرا رب صرف خالق ہونے میں کیسا ہے کہ جب تیرے پیدا ہونے کا وقت آتا ہے، اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، میں ایک فرشتے کو بھیجتا ہوں فَأَخْرَجَكَ عَلَىٰ رِيشَةٍ مِّن جَنَاحِهِ، جو پر مارتا ہے اور تجھے پروں کے اوپر نکال کے باہر لاتا ہے۔ تیرے ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ، تیرے باہر آنے کے راستے کو تیرا رب آسان کرتا ہے۔ فَأَخْرَجَكَ عَلَىٰ رِيشَةٍ مِّن جَنَاحِهِ، فرشتے کے پروں پر تو باہر آتا ہے۔ لَا لَكَ سِنٌّ تَحْفَى وَلَا لَكَ يَدٌ تَبْطِشُ وَلَا لَكَ رِجْلٌ تَمْشِي، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تو پکڑ سکے، تیری زبان میں طاقت نہیں تو بول سکے، تیرے دانت نہیں تو کاٹ سکے، تیرے پاؤں نہیں تو چل سکے۔ جب تو چلنے سے عاجز، بولنے سے عاجز، سننے سے عاجز، پکڑنے سے عاجز، کاٹنے سے عاجز، میں نے اس وقت میں تیری ماں کی چھاتی میں اضرت لک عرقین رقیقین ينبعان لك لبنا خالصا دافعا في الشتاء وباردا في الصيف، میں نے دو چشمے تیری ماں کی چھاتی سے نکالے، سبحان اللہ، جنہوں نے ٹھنڈا دودھ پلایا، گرم دودھ پلایا۔ فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَىٰ ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي، ارے میرا بندہ کوئی اور بھی ایسا کر سکتا ہے، کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی فاتا، کوئی ہے، کوئی ہے، نہیں کعب علم نجعل الارض کفاتا، علم نجعل الارض مہادا، کوئی ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا تیرے اللہ کے سوا، والجبال اوتادا، کوئی ہے جس نے پہاڑ گاڑے تیرے اللہ کے سوا، وخلقناکم ازواجا، کوئی ہے جس نے مرد عورت بنایا تیرے اللہ کے سوا، وجعلنا نومکم سباتا، کوئی ہے جس نے تیرے رب کے سوا تجھے نیند دے کر سب سے کاٹ دیا ہو، وجعلنا اللیل لباسا، کوئی ہے جس نے رات کی چادر تان کے تجھے سلا دیا ہو، چھپا دیا ہو، وجعلنا النہار معاشا، کوئی ہے جس نے سورج نکال کے کائنات میں صبح سے شام تک بھاگنے دوڑنے روزی کا نظام بنا دیا ہو، ایک اللہ کے سوا، ایک اللہ کے سوا، ایک اللہ کے سوا۔ میں نے ماں کی چھاتی سے دودھ کے چشمے نکالے
نکالے فلما ترعرعت وكبرت واشتد عضدك فارستني بالمعاصي يا عبد. پھر جب تو جوان اب تجھ میں جوانی کی بجلیاں دوڑنے لگی، تیری کمر سیدھی اٹھی، تیرے بازو مضبوط ہو گئے، تو ایڑی مار کے چلنے لگی. تو میرا تجھ سے ہوتا تھا کہ تو کچھ نہیں تھا، میں نے تجھے غذا میں ڈالا، تو کچھ نہیں تھا، وہاں سے ایک نطفے میں ڈالا، تو کچھ نہیں تھا، اب ماں اور باپ کے پانی کو ملایا، پھر ماں کے پیٹ کے اندر تیری آنکھ، تیرا ناک، تیرے کان، تیرا پیٹ، تیرا معدہ، تیری ہر چیز کو تیرے رب نے سنوارا، ایک ایک چیز کو سنوار کے بنایا. تیری آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملنے دیا، تیرے لہجے کو، تیرے گول کو دوسرے سے نہیں ملنے دیا، تیرے سر کے بال کو بھی دوسرے سے نہیں ملنے دیا، تیری چال کو بھی دوسرے سے نہیں ملنے دیا، تیرے ناخن دوسرے سے نہیں ملنے دیے، تیرے انگلیوں کے پرنٹ دوسرے سے نہیں ملنے دیے، تیرے ناک کے نتنے ہوں، تیرے ہونٹ ہوں، تیرے کان ہوں، تیرے پاؤں ہوں، تیری انگلیاں، تجھے کائنات کا وہ فرد بنایا کہ تیرے جیسا کائنات میں ایک بھی نہیں بنایا. اس کے بعد میں نے کہا اور دوستی لگا، اور دوستی لگا، اور میرے بن جاؤ، تو نے کیا اور تو مجھے للکارنے لگا. میں نے آنکھیں دی، تو بے غیرت ہو گیا، تیری آنکھیں بے حیا ہو گئی. میں نے تجھے کان دیے، تو نے حرام گانے بجانے کو سننے کا لگا دی. میں نے ہاتھ دیے تو ظالم بن گیا، میں نے پاؤں دیے تو متکبر بن گئی، میں نے پیسہ دیا تو اسی کا ایک پجاری بن گئی. کماتے ہی جا رہے، کماتے ہی جا رہے، کماتے ہی جا رہے. ارے کہیں تو بس کرو، کبھی تو واپس لوٹ. بارستنی بالمعاصی یا عبد رسول، میرا بندہ، ارے اتنا تو کتا بھی نہیں کرتا، اتنی تو وفا کرتے جتنی کتا کرتا. پالتو کتے کو روٹی ڈالو، روٹی کھانا ہوگا پھر اسے بلاؤ، روٹی چھوڑ کے آ جائے گا، روٹی چھوڑ کے آ جائے گا. میرے باپ کو کتے رکھنے کا بڑا شوق تھا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو وہ کنسیشن نسل کے کتے رکھتے تھے. تو مجھے ایک کتا یاد آ گیا، میں ایسے اپنی بات کرنے لگ گیا ہوں، لیکن موقع کی مناسبت سے مجھے یاد آ گئی. تو میں 6-7 سال کا ہو کے اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ برتن میں کھا رہا تھا. تو میرے باپ کہتے جیکی جیکی، دوسری دفعہ نہیں کہنا پڑتا تھا، پہلی آواز جیکی، اور وہ کتا روٹی چھوڑ کے آ کے میرے باپ کے پاؤں میں پڑ جاتا تھا. اتنی تو ایک ایک چیز کو سنوار کے بنایا. تیری آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملنے دیا، تیرے لہجے کو، تیرے بول کو دوسرے سے نہیں ملنے دیا، تیرے سر کے بال تو ظالم بن گیا. میں نے پاؤں دیے تو متکبر بن گئے. میں نے زندگی بھر گئی، 1 لاکھ ٹیلی فون کان میں لگائے، 1 لاکھ دوسرے کان میں لگائے، 2 لاکھ ٹیلی فون ہیں، اور ایک ہی بل مانگا تھا. غلط نہ سن، سارا دن کیا غیبت ہم کرتے ہیں، کیا غیبت ہم سنتے ہیں. ہم نے تو اپنی تبلیغ بھی برباد کر دی، اور دین بھی برباد کر دیا، اور دنیا کو بھی برباد کر دیا. غیبتیں 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 غیبتیں، کیا عمر دکھائیں گے. تھوڑی سی تنخواہ دے کر لوگ خون نچوڑ لیتے ہیں، صبح سے شام تک ایک ٹانگ پہ کھڑا کرتے ہیں. جو لاکھوں روپے تنخواہ دیتے ہیں اس کی کھاد اتار لیتے ہیں، اتنا کام مجھ سے لیتے ہیں، اتنے بے رحم ہوتے ہیں یہ. اور پھر تھوڑی سی غلطی ہو جائے،
اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. ہاں حدیث یاد آ گئے. میرے نبی نے فرمایا جس نے کسی مزدور سے مزدوری لی اور پھر اس کو پوری مزدوری نہ دی تو قیامت کے دن اس مزدور کا وکیل میں بن کے آؤں گا. ہاں پتہ چل جائے گا ان سارے ظلم کرنے والوں کو. کیا مانگا تھا اللہ نے؟ رزق دیا ہے. جھک کے شاید غریبوں کو دیکھ, غریبوں کو دیکھ, ضرورت مندوں کو دیکھ. اپنے اوپر بھی خرچ کر, روکا نہیں, منع نہیں کیا, خرچ کرو, حلال ہے خرچ کرو. گھر بنانا چاہتے بناؤ, گاڑی لینا چاہتے لو, اچھا کھانا چاہتے کھاؤ. ٹھیک ہے میرے بندے بن کے چل, میرے بندے بن کے چل. کہ موت پیچھے لگی ہوئی ہے, بہت پیچھے لگی ہوئی ہے. اتنی وفا کریں جتنی جانور کرتا ہے تو میں اور آپ سیدھے جنت میں چلے جائیں. لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے کہ اس ایک اللہ کا بن کے چل جس نے زمین آسمان پہ اپنی حکومت کو قائم کیا ہوا ہے. ہائے ہائے ہائے. ماں باپ بھی ناراض ہو جائے تو گھر سے نکال دیتے, مالک ناراض ہو جائے تو اسی نوکری سے نکال دیتے. جب اسے نہیں نظر آتا کہ اس کا بچہ بیمار ہاسپٹل میں علاج ہو رہا ہے, میں اس کو نکال دوں گا تو اس کی تنخواہ بند ہوگی, اس کا بچہ ہو سکتا مر جائے علاج نہ ہونے کی وجہ سے. یہ ہمارا دستور ہے کہ ہم غصے ہوتے ہیں نکال دو, غصے ہوتے ہیں بائی کاٹ, غصے ہوتے ہیں قطع باندھ لو, غصے ہوتے ہیں غیبتیں, نفرتیں, لڑائیاں, عداوتیں. میرا رب نافرمانوں کے لیے کیا کہتا ہے؟ میرا رب نافرمانوں کے لیے کیا کہتا ہے؟ تو فرما برداروں کے لیے. ایک اور حدیث یاد آئی بڑے زمانے کے بعد یاد آ, ہاں بہت سالوں کے بعد یاد آ لو يعلم المدبرون عني كم عند لهم من الأشهر. لڑائیاں عداوتیں. میرا رب نافرمانوں کے لیے کیا کہتا ہے؟ میرا رب نافرمانوں کے لیے کیا کہتا ہے؟ تو فرما برداروں کے لیے. ایک اور حدیث یاد آئی بڑے زمانے کے بعد, یا داؤد, ہاں اللہ اے داؤد, ان نافرمانوں کو سنو میں کیا کہہ رہا ہوں, نافرمانوں کو داؤد اگر ان نافرمانوں کو پتہ چل جائے میں ان سے کتنی تو ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. اگر انہیں میری محبت کا پتہ چل جائے نہ فرما, اگر میرے نافرمانوں کو پتہ چل جائے کرتا ہوں تو ان کے جوڑ جدا ہو جائیں گے. اے داؤد تو بتا, جب میں نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرما برداروں سے کتنا کرتا ہوں؟ فرما برداروں سے میرا پیار کیسا ہوگا؟ ہاں بتاؤ. المذنبین, داؤد جاؤ نافرمانوں کو خوشخبری سناؤ. سبحان اللہ, کبھی نافرمانوں کو بھی خوشخبری سنائی جاتی, نافرمانوں کو تو سزا سنائی جاتی. خوشخبری تو فرما بردار تبلیغ والے, علم والے, تصوف والے, نمازی, پرہیزگار, حج کرنے والے, عمرے کرنے والے, خیرات کرنے والے, گناہوں سے بچنے والے, فرما برداری کرنے والے, ان کے لیے. لیکن میرا رب تو صرف نیکوں کا نہیں ہے نا, میرا رب تو رب العالمین, رب العالمین. ہمارے جیسے منہ کالے بھی اس میں شامل. بشر المذنبین, داؤد
جاؤ میرے نافرمانوں کو خوشخبری سناؤ. یا اللہ ان نافرمانوں کو کیا خوشخبری سنو؟ کون سے کہو من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے آئے گا میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کروں گا. مجھے لاکھوں کا مجمع ہو، مجھے بتاؤ تمہیں اللہ کی قسم کسی ناراض کو منانے جاؤ تو وہ استقبال کرتا ہے، چاہے وہ علامہ صاحب ہو، چاہے وہ تبلیغی صاحب ہو، چاہے وہ صوفی صاحب ہو، چاہے وہ ڈاکٹر صاحب ہو. ان کو چھوڑو، ان چھوٹی نسبتیں، چاہے وہ ماں ہو اور چاہے وہ باپ ہو. ماں باپ کو بھی منانا پڑے تو پسینے آ جاتے ہیں، پسینے. جس ماں نے جانا ناراض ہو جائے تو میں سیرت سے سنا دیتا. میرے نبی کو پیغام ملا کہ علقمہ موت کے سکرات میں ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، آپ تیزی سے ناراض ہیں کہ جی، تو آپ نے فوراً ان کو بلوایا. وہ بھی صحابیاں ہیں، آج کی ماں نہیں، صحابیہ کا ام علق ناراض ہو جی، ناراض ہوں. کیا ناراضگی ہے؟ نوجوان بیٹھے ہو، غور سے سننا. والدین زندہ ہیں تو کچھ کر لو. کیا ناراضگی ہے کہ یا رسول اللہ دین کی کوئی ناراضگی نہیں، بہت نیک ہے، راتوں کو اٹھتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، لیکن مجھ سے جب بات کرتا ہے تو بدتمیزی کے ساتھ کرتا ہے، مجھ سے سخت ہو کے بولتا، سخت ہو کے بول. آج کی اولاد نے جو ماؤں کو مار رہے ہیں، دھکے دے رہے ہیں، گھروں سے نکال رہے ہیں، صرف لہجے میں سختی. وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار. اے وہ ذات جسے دیکھنا چاہوں نظر نہ آئے، سوچنا چاہوں خیال نہ پہنچے، تعریف کرنا چاہوں کوئی تعریف نہ کر سکے. زمانے کے انقلاب ڈراتے نہیں، حالات زمانہ سے متاثر نہیں ہوتا. بارش کے قطروں کا عدد جانے، درختوں کے پتوں کا عدد جانے، اور میری عمر آخری اچھی کر دے، میرا عمل آخری اچھا کر دے، میری ملاقات کا دن جب تیری ملاقات ہو سب سے بہترین کر دے. اجعل خیر عملی آخر وخیر عملی خواتیم وخیر ایام یوم القاک فیہ. آپ نے کہا بلال کچی تو کوئی چیز کا یہ سونے کا ٹکڑا کر لیا، کیا یہ سونا تجھے گفٹ ہے، ہدیہ؟ آپ نے کہنے کہا جی بڑی مہربانی. آپ نے فرمایا تجھے پتا ہے میں نے تمہیں یہ تحفہ کیوں دیا ہے؟ کہا جی رشتہ داری ہے اس لیے. کہ نہیں رشتہ داری نہیں، بحسن ثنائک علی اللہ، ابھی جو تو نے اللہ کی خوبصورت تعریف کی اس پر تمہیں یہ سنے گا. اللہ کی میں کہا میں 1.5 گھنٹے میں کہاں سے بیان کروں، میری اوقات کیا ہے. سمندر سیاہیاں بناؤ، ساتوں سمندر سیاہی اللہ بنا دے گا، درختوں کو کاٹ کے قلم اللہ بنا دے گا، پھر ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ سمندر کے کنارے بٹھا دے، پھر فرشتوں کو اتار دے، پھر نبیوں رسولوں ولیوں کو اتار دے، شعراء
فصیح بلیغ چھوڑ، ہر آدمی شاعر بنے، فصیح بنے، بلیغ بنے، علامہ بنے، ہر آدمی کے علم، ہر آدمی کے قلم پر میرے رب کے علم کا فیضان ہو، اور ہم سب مل کر اللہ کی تعریف لکھیں۔ سات سمندر کی سیاہیوں سے درختوں کے، دنیا کے درختوں کے سب کچھ کاٹ کے قلم بنا دیے جائیں، جڑیں بھی، شاخیں بھی، اور ان کی ٹہنیاں بھی، اور پھر اس کلموں سے لکھے جاؤ، لکھے جاؤ، لکھے جاؤ، لکھے جاؤ۔ انسانوں کا علم تھر تھر آ گیا، فرشتے اترے، فرشتے لکھتے گئے، لکھتے گئے، لکھتے گئے، ان کا علم کب کب آ گیا۔ پھر ملائے اعلیٰ اترے، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، وہ لکھتے گئے، لکھتے گئے، ان کا علم تھک گیا۔ پھر انبیاء آئے، پھر وہ لکھتے گئے، ان کا علم بھی ہانپنے لگا۔ پھر رسل آئے، پھر ان کا علم بھی بے بس ہو گیا۔ پھر آخری چار بڑے رسول آئے، نوح، ابراہیم، عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی عاجز آ گئے۔ پھر دو جہان کے سردار آئے، محمد مصطفیٰ آئے، احمد مشتبہ آئے، میرے نبی کے حبیب آئے، محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ اور یاسین اور مزمل اور مدثر اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی الی اللہ اور سراج منیر اور رحمت للعالمین اور کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ میرا رب اپنے محبوب کی کیا خوبصورت تعریف فرماتا ہے۔ اولین و آخرین کا علم جس کو دے دیا، اپنا آپ جن کو دکھا دیا، جب اپنا آپ ہی دکھا دیا تو علم کی انتہا ہو گئی۔ ساری کائنات کا علم میرے نبی کے سامنے ایک ذرے کی طرح ہے، اور میرے نبی کا علم ایک صحراء کی طرح ہے۔ جن آنکھوں نے رب کو دیکھ لیا، جن کانوں نے اللہ کے براہ راست بات کو سن لیا، آمنے سامنے ہم کلام ہونے کا شرف ملا، وہ بھی تشریف فرما ہوں، کل کائنات کے رسول بھی ہوں، اولین و آخرین کے رسول ہوں، حسب نسب میں ایسی عالی شان ہوں کہ آدم تک جن کا نسب محفوظ ہو، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن وعد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بول بن کمار بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بنداس بن غلاف بن طابر بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبدر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعبہ بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن احناف بن ایہام بن مقصر بن ناحر بن صالح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن وعود بن فائل بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشاد بن ادریس بن یلد بن ملهل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاة والسلام وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا خليل الله۔ آئیے انبیاء عاجز، رسول عاجز، انسان عاجز، فرشتے عاجز، ملائکہ عاجز، لیجیے یہ قلم اور یہ کاغذ اور یہ سمندر، آپ بھی اللہ کی تعریف لکھیں۔ میرے حبیب نے بھی تعریف لکھنا شروع کی اور حد کر دی اور کمال کر دیا اور انتہا کر دی، لیکن میرا اللہ کہتا ہے نتیجہ کیا ہے؟ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا۔ سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا۔ اتنا بڑا اللہ اتنا بڑا اللہ، اور میں ایک گندے پانی سے بنا ہوا، میں ایک مشت خاک، یہاں کی ہر عزت شہرت، یہاں کا ہر ہٹو پچو آخر میں چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں بچتا، چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ وہ ممبر کا نشہ ہو، یہ ممبر کا بھی نشہ ہے، سوائے اس کے جسے اللہ بچائے، سوائے اس کے جسے اللہ بچائے۔ یہ موت بھی پتہ چلے گا، اس سے پہلے کون دعویٰ کرے؟ کرسی کا بھی نشہ ہے، حال کا بھی نشہ ہے، اللہ کی قسم، پر ہر پرواز، ہر بن آپ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جاؤ ٹوٹی قبریں دیکھو، اٹھتے
جنازے دیکھو، اجڑی بستیاں دیکھو، کھنڈر محل دیکھو، لوگوں کی چمکیلی گاڑیاں نہ دیکھو، ان کی فیکٹریاں نہ دیکھو تو کیا کھاؤ گے؟ جاؤ ویران خبروں میں جا دیکھو جو لوگ کہا کرتے تھے ہمارے بغیر کام نہیں چلتا، آج قبر کے کیڑوں نے ان کی ہڈیوں کا بھی چورا کر دیا ہے اور ان کا نشان مٹا دیا ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی اٹھا خسارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تو کہے صحابس کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس گھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے جن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا رونی پلہ سر پارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ بڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا پنجارا۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، چند مٹھی خاک اس کا آخر انجام ہے، چند مٹھی خاک اس کا آخری انجام ہے، چند مٹھی خاک اس کا آخری انجام ہے۔ میں گندے پانی سے بنوں گا اور وہ عالم الغیب والشہادت کبیر المتعال، نافرمانوں کو خوشخبری سنا، من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے ناراض کر کے راضی کرنے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ وہ مجھے بتا، تو ماں استقبال کرتی، باپ استقبال کرتی، استقبال کرتی، قوم میں بیٹھنا پڑتا ہے پھر بھی معافی نہیں ملتی، اور رب کیا کہہ رہا ہے کہ میں استقبال کروں، میں اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ میرا بندہ آ رہا ہے، میرا بندہ آ رہا ہے، میرا بندہ آ رہا ہے۔ ترمذی کی ایک واقعہ ہے، حدیث میں بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، کفل، ہر رات گناہ کرتا تھا، ہر رات گندگی میں منہ مارتا تھا۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار میں، 60 دینار کوئی 8-10 لاکھ روپیہ بنتا ہے، کتنا مال تھا اس کے پاس؟ ایک رات کے لیے ایک لڑکی 60 دینار کوئی 10 لاکھ روپیہ۔ جب کمرہ بند کیا تو لڑکی رو رہی تھی، اس نے کہا میں تو تمہیں زبردستی نہیں لایا، اور طے کر کے پیسے دے کے لایا۔ تو وہ اور رونے لگی، اس نے کہا کفل میں طوائف نہیں ہوں، میں غریب کی بیٹی ہوں، مجھے بھوک نہیں یہاں تک پہنچایا۔ جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں بک جاتی، غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی، اس کے ماتھے پہ طوائف کا ٹھپا لگ جاتا ہے، اور مالدار ویسے سیٹھ صاحب رہتا ہے، شیخ صاحب بھی رہتا ہے، میاں صاحب بھی رہتا ہے، چودھری صاحب بھی رہتا ہے، سردار صاحب بھی رہتا ہے، مار صاحب بھی رہتا ہے، لیکن غریب کی بیٹی کے ماتھے پر طوائف کا ٹھپا ایسا لگتا ہے کہ پھر مرتے دم تک دھل نہیں سکتا، اس کی تقدیر سے عزت کا حرف مٹا دیا جاتا ہے۔ کفل بھوک نے عزت کو بیچنے پر مجبور کیا تو کفل پگھل گیا، کہنے لگا میری بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی چلی جا، میرے لیے دعا کر دے، میں کمینہ انسان، میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ کفل کو نہیں پتا چند لمحے بعد کیا ہونے والا ہے، وہ لڑکی گھر پہنچی، کفل مر گیا۔ صبح ہوئی تو اس کے دروازے پہ اللہ نے جب لوگ اٹھے تو کیا لکھا تھا، پہلے یہ سنو، کل جب یہ مردہ پایا جاتا تو اس کو کندھا دینے کوئی نہ تھا، اس کو نہلانے کوئی نہ تھا، اس کو وہیں گلنے سڑنے دیتے، کتنی گندگی تھی اس کی زندگی میں، ٹھیک ہے، سرب کی قدر دانی پہ قربان جا، اللہ کے واسطے کسی کو حقیر نہ جان، اختلاف کرو پر دشمنی نہ کرو، اختلاف کرو پر دشمنیوں پہ مت آؤ، نہ دین بچے گا نہ دنیا بچے گی۔ ثم
رہے گا نہیں ختم ہو سکتا ہے. اللہ کے واسطے ہم اپنی آفت نہ خراب کریں. مجھے اختلاف کی اجازت ہے، میں کر سکتا ہوں اپنے بڑوں سے بھی اپنے چھوٹوں سے بھی، لیکن دشمنیوں تک نہ پہنچے کہ ہم اپنا دین برباد کر بیٹھے، اپنی دنیا برباد کر بیٹھے، اپنی آفت برباد کر بیٹھے. لوگ نیک سمجھتے ہیں قیامت کے دن مجرموں میں کھڑا ہو، کیا کمائی کی کھڑتے لے گیا. ہائے ہائے میں قربان جاؤں، ایسا گھٹیا انسان چند لمحے پہلے توبہ کی موت سے، چند لمحے پہلے توبہ کی. میرے اللہ نے کیا کر کے دکھایا؟ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفر کے دروازے پر نورانی سطر کے ساتھ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفر، اللہ نے کفر کو معاف کر دیا. میں کتوں کا ٹھیکہ لیا ہے لوگوں کی جنت اللہ، میں کہیں جنت پاؤنا ہے تو کہیں کرنا ہے. جنت تو میرے اللہ کے ہاتھ میں، جنت بھی اس کی ہے. جنت تو وہ ایسا کریم ہے کہ لوگوں ہم نے کفل کو معاف کر دیا ہے. کیا مطلب؟ جاؤ ہمارے دوست کو عزت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچو. اور میرے رب، واہ میرے اللہ تو کیا ذات ہے، میں کیسے تجھے بیان کروں. میرے بھائیو بیٹھو. یہ زندگی ایک امانت ہے، مجھے واپس کرنی ہے. میرا اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. میری زندگی کی پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، کہ مجھے اللہ سے جڑنا ہے. دوسری بنیاد ہے محمد الرسول اللہ، مجھے اپنے محبوب کے طریقوں پر چلنا ہے. پھر اس میں مجھ سے خطا ہوگی تو میں توبہ کروں گا، میں معافی مانگوں گا، اللہ مجھے معاف فرمائیں گے. یہ زندگی امانت ہے، ملی ہے، پتہ نہیں کب سانس چھوٹ جائے، پتہ نہیں کب زندگی کا تار نہ مرے. کسی کی نفرت لے کے نہ مرے، کسی کی غیبت کا بوجھ سر پہ لے کے نہ مرے، کسی کی عداوت کا بوجھ لے کر نہ مرے، کسی کے لیے دل میں بغض لے کر نہ مرے. ورنہ یہ دل اللہ کی بارگاہ میں اپنی قیمت کھو بیٹھے گا جو کسی کے بغض سے بھرا ہے، کسی کی نفرت سے بھرا ہے، کسی کے حسد سے بھرا ہے. زبان قیمت کھو بیٹھے گی جو غیبت میں بھر گئی، جو چغلیوں میں بھر گئی، جو جھوٹ سے بھر گئی، جو بہتان سے بھر گئی، جو دل آزاری سے بھر گئی. ابو دوجانہ جیسی شخصیت، ابو دوجانہ وما ادراکم ما ابو دوجانہ. صحابہ 1,24,000 نہیں ہیں، 1,24,000 تو حج میں شریک ہے. صحابہ کی تعداد اس سے کم از کم دگنی ہے، کم از کم. اس سال چیچک پھیلا، بہت بڑی تعداد حج میں آ ہی نہیں سکی، عورتیں بھی مرد بھی. لیکن وہ چیچک ایک رحمت بن گیا. اس کی دل جوئی کے لیے جو لوگ رہ گئے تھے، میرے نبی نے فرمایا جب لوگوں نے کہا کہ ہم تو رہ گئے تو میرے نبی نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی. یا رسول اللہ، اوپر اللہ رؤوف الرحیم، نیچے آپ رؤوف الرحیم. آپ نے فرمایا اچھا بھائی سنو، رمضان میں جس نے عمرہ کر لیا، رمضان میں جس نے عمرہ کر لیا، یوں سمجھو اس نے میرے ساتھ ہی حج کیا. وہ بیماری رحمت بن گئی. عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے. صحابہ اس سے زیادہ ہیں، کم از کم 3 لاکھ ہیں. ابو دوجانہ میرے نبی کے ساتھ ہر جنگ میں شریک ہوئے، ہر سفر میں شریک ہوئے. ایسے صحابہ 300 سے زیادہ نہیں. بہت بڑھ کے میں یہ عدد بتا رہا ہوں، 300 سے زیادہ نہیں ہے جو جنگ بدر سے آخری حج تک 25 سفروں میں شریک ہوئے ہیں. بدلتے رہے. ابو دوجانہ صلح حدیبیہ کے شریک، لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت شجرہ، اللہ راضی ہو گیا
جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. ابو دجانہ جنگ بدر کے شریک، افعلوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم، بدر والے جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا. ابو دجانہ صحابی، کلن وعد اللہ الحسنى، میرے محبوب تیرا ہر صحابی جنت میں جائے گا، تیرے اللہ کا وعدہ. اس میں ابو دجانہ جنگ احد میں آپ نے تلوار اٹھائی. کون لے گا یہ تلوار؟ دوست. بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے. آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ سارے بیٹھ گئے. 3 کھڑے رہے، ابو دجانہ، عمر، زبیر. تو آپ نے وہ تلوار ابو دجانہ کو دی، زبیر کو نہیں دی، عمر کو نہیں دی رضی اللہ عنہ. زبیر کے جی میں آیا میں پھوپھی سا ابو دجانہ سے زیادہ میدان جنگ کا شاہ سوار، اور اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک. زبیر کا پلہ بھاری ہے، لیکن جو چیز ابو دجانہ میں میرے نبی نے دیکھی وہاں نہ دیکھی ہوگی تو زبیر کہنے گئے میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے. تو ان کے پیچھے ہو لی. ابو دجانہ نے سرخ رومال نکالا، سر پہ باندھا. انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصف لدى النخیل الا اقوم الدار فی الکیول واضرب بسیف اللہ ورسولہ. میں ہوں جس نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے عہد کیا ہے کہ اگلی صفوں میں جان دوں گا، پچھلی صفوں میں نہیں کھڑا ہوں گا. ایک طرف سے حملہ کیا اور قریش کے 3000 کے لشکر کو چیر کے پار نکل گئے. زبیر بھی پیچھے پار نکل گئے. آگے عورتیں کھڑی تھی، وہ گانا گا رہی تھی، ڈھول بجا رہی تھی. نحن بنات طارق نمشي على النمارق مشي القتل البوارق والمسك في المفارق والدر في المخالق ان تقبلوا نعانق وتدبروا نفارق فراق غیر وامق. یہ گانا گا رہی تھی ہندا. ساری عورتیں مل کر قریش کو بھگا رہی تھی. جب ابو دجانہ پڑے تو ساری بھاگ گئے. ہندا پہ ایسا روک تاری ہوا، بھاگ نہیں سکی. تو انہوں نے ایسے تلوار اٹھائی اور ہندا کے ساتھ پہ رکھ کے پھر واپس. تو زبیر پیچھے تھے، کہنے لگے یہ کیا تھی؟ کہنے لگے میرے نبی کی تلوار ہے، عورت کو خون سے رنگین کرنا اچھا نہیں لگتا ہے. پھر پیچھے ہٹے، پھر اندر گھسے تو سامنے ایک ہاتھی جانے کے میرے جی میں ہے، اس سے ٹکر ہو تو پھر میں ابو دجانہ کو فرق نہیں. اللہ کا کرنا ہے سوا دونوں آمنے سامنے ہو گئے. طرفین میں تھوڑی دیر کے لیے جنگ رک گئی. ایسی زبردست ان دونوں نے آپس میں جو ٹکر لی ہے تو بہادر دلیری بھی آفرین پکار اٹھے، راشش پکار اٹھے کہ تھوڑی دیر کے لیے شاہ سواروں کی جنگ رک گئی اور دونوں ابو دجانہ اور اس قریشی پہلوان کو دیکھنے لگے. ابو دجانہ کو اس نے زخمی کیا تو زخمی شیر جب حملہ آور ہو اور اس کا پنجہ پڑ جائے پھر وہ چیر کے رکھ دیتا ہے. اس زخمی شیر نے جو فار کیا تو جا کے سیدھا پڑا اس کے کندھے پر اور اس کے کندھے میں تلوار اتری اور آ کر 2 ٹانگوں سے نکل گئی، 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا. پھر اپنے سر سے لوہے کی ٹوپی اتار کر کہا کیا دیکھتے ہو؟ میں ہوں ابو دجانہ، میں ہوں ابو دجانہ. اور پھر یہ شہید ہوئے یمامہ کی جنگ میں. صحابہ 12,000، مسلمہ کذاب کم سے کم عدد 60,000 اور زیادہ سے زیادہ عدد 1,10,000. حملہ ہوا تو مہاجرین اکھڑ گئے. زید بن خطاب کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، گر گیا، شہید ہو گئے. سالم نے اٹھایا، شہید ہو گئے. پھر جھنڈا گر گیا، کوئی اٹھا نہیں سکا اور مہاجرین میدان چھوڑ گئے. خالد بن ولید نے آواز لگائی برا بن مالک، برا بن مالک. میرے نبی نے فرمایا تھا کہ برا میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کو قسم دیتے ہیں تو اللہ کبھی ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. ان میں برا بن مالک بھی ہے. ارے برا تیری ضرورت پڑ گئی، میدان ہاتھ سے نکل گیا، آج اللہ پہ قسم اٹھا دے. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہیں یاد. کبھی اس امت کا ہاتھ اٹھتا تھا اور اوپر سے دروازے کھلتے تھے اور 30 لاکھ آدمی حرم میں چلاتا ہے اور ایک بارش کے اوپر آواز نہیں جاتی کہ شاید ہم نے اللہ سے دوستی توڑ دی. وہ تو نہیں توڑتا، ہم نے توڑی. وہ تو نہیں بولا تھا، ہم بولے. اذکرک بدل استترک بلا تخشى.
پھر میں یاد رکھتا ہوں، تو بھول جاتا ہے، میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال، پھر منہ کالے کرتا ہے، پھر منہ کالے کرتا ہے، میں پھر چھپاتا ہوں تو پھر منہ کالے کرتا ہے۔ برا کچھ کر دے، آج میدان گیا ہار سے، برا نے کہا اخلصنا، مجھے انصاری الگ کر کے دے، کہا یہ بھی میرے پاس کا نہیں، تو ہی کر۔ تو برا نے ایک چٹان پہ کھڑے ہو کے آواز لگائی، یا معاشر الانصار، اے مدینے والوں۔ تو مدینے والے لپ کے ان کی طرف، جس شہد کی مکھی لپکتی ہے ملکہ مکھی کی طرف یا شہد کی طرف، صرف 3000 اکٹھے ہوئے، صرف 3000 اکٹھے ہوئے، باقی منتشر، لشکر منتشر۔ کان میں آواز پڑی انصار، ایک صحابی ابو عقیل جو تبوک میں جھولی میں 2 سیر کھجور لے کر آئے۔ اللہ نیت کا قدردان ہے، کثرت کو اتنا نہیں تولتا جتنا وہ نیت کو تولتا ہے، جتنا حسن کو تولتا ہے۔ یہ ابو عقیل ہیں، تو وہ ایسے ذرا جسکنے لگے، ان کے سینے میں تیر پیوست تھا۔ تو عبداللہ بن عمر قریب تھے، کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا آواز لگی ہے انصار۔ کہا وہ تمہیں نہیں بلا رہے، جو ٹھیک ٹھاک ہم کو بلا رہے ہیں۔ تب بلانے والے نے کہا ہے انصار۔ اس نے فرق نہیں کیا کہ زخمی نہ آؤ صحیح آؤ، مجھے جانے دو، تھوڑا سا رہی ہے تو زخم پھٹ گیا۔ کہا عبداللہ مجھے بٹھا دے کسی پتھر پر۔ عبداللہ نے اٹھا کے پتھر پر بٹھایا۔ ایک آواز تھی، یہ بجلی کی کڑک تھی، یہ شیر کی گرج تھی، یا معاشر الانصار یوم کا یوم بدر، انصار کی جماعت آج بدر کے دن کی یاد تازہ کر کے دکھا، اور گر کے شہید ہو گئی۔ ان 3000 کو 5 آدمیوں نے لیڈ کیا، 5 آدمی ان کے آگے بڑھے، برا بن مالک، ثابت بن قیس بن شماس، عباد بن بشر، کعب بن عجرہ، اور جن کی سنا رہا ہوں ابو دجانہ، ابو دجانہ۔ 5 آدمی آگے، 3000 پیچھے، 1,10,000 کا حملہ، 3000 نے 1,00,000 کو پیچھے مڑنے پر مجبور کر دیا، اور ان کو دھکیلتے 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 باغ میں ڈال دیا، اور دروازوں تک پہنچے تو برا بن مالک اور کعب بن عجرہ یہ بچ گئے، عباد بن بشر شہید ہو گئے، ثابت بن قیس بن شماس شہید ہو گئے، ابو دجانہ شہید ہو گئے۔ برا بن مالک نے شرانگ لگا کے دروازہ کھولا، خالد بن ولید اندر گھسے اور جا کر صفایا کیا، اور مسلمہ قتل ہوا۔ یہ ابو دجانہ کی تھوڑی سی سیرت سنائی ہے، لیکن اس ابو دجانہ کی ایک بات سنانا چاہتا ہوں، اور یہ سیرت اس لیے سنائی کہ اس بات کا وزن سامنے آ سکے کہ لوگوں میں تمہیں بتاؤں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ لوگوں میں تمہیں بتاؤں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ ان ارجع عملی عندی، کہا جی کیا ہے؟ کأنی ما آذیت احدا بلسانی، میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا۔ اے میرے بھائیو، ہم اپنی محفلوں کو غیبت سے پاک کریں، ہمارے عمل سوکھی لکڑی کی طرح جلتے ہیں، پہلے ہی ہم فقیر ہیں، پھر ہم نے خود ہی آگ لگا دی، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کی چراغ سے۔ لوگوں میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، ولا اجد فی قلبی غش لأحد، اور میرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، بغض نہیں ہے، میرا دل سب سے صاف ہے، میرا دل سب سے صاف ہے۔ میرے نبی نے بدر کی بشارت دی، جاؤ جو مرضی کرو جنتی۔ میرے رب نے حدیبیہ میں کہا میں تم سے راضی، صحابی ہونے کے طور پر تم سب جنتی۔ وہ کہتے میرے پاس بدر کی جنگ ہے، میرے پاس حدیبیہ کا سرٹیفکیٹ ہے، میرے پاس صحابی ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس 2 سرٹیفکیٹ ہیں بخشش کے، ایک میں نے زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، ایک میرے دل میں کسی کے لیے بغض اور نفرت کوئی نہیں ہے۔ سارا دین خوبصورت بنے گا ان 2 باتوں سے، سارا اسلام، ساری تبلیغ، سارا علم، ہر دین کا شعبہ، دین کا ہر عمل حسین اور خوبصورت بنے گا ان 2 چیزوں سے، ان 2 چیزوں، ایک زبان کی حفاظت ہو،
ایک دل پر پیرا ہو، کسی کا بغض، کسی کی نفرت، کسی کی عداوت نہ آنے پائے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت ہے، میری ایک بہت بڑی سنت ہے، میرے بیٹے انس میری ایک بہت بڑی سنت ہے، وذالک من سنتی وذالک من سنتی، میری ایک بہت بڑی سنت ہے۔ کیا ہے کہ بیٹے اگر کر سکو تو کر لینا، ان استطاعت مشکل ہے، کرنے میں زور لگے گا، ان تصبح و تمسیہ ساری زندگی کرنا پڑے گا، ایک دفعہ کرنے سے نہیں، داڑھی نہیں کہ ایک دفعہ کری ہوں تیل نال چوپڑی کا کتے کبھی کی تیر پر نہیں، یہ ساری زندگی پس جاؤ گے میری اس سنت پہ عمل کرتے کرتے پس جاؤ گے۔ ان استطاعت غلط بتا رہا ہے، مشکل بتا رہا ہے، ان تصبح و تمسیہ غلط بتا رہا ہے، ساری زندگی کر کر کے تھک جاؤ گے تب جا کر قابو میں آئے گا۔ کیا ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل ثم قال وضع یا بنی ذلک من سنتی، بیٹے زندگی کا اس دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ پیدا کر، کسی کے لیے کھوٹ نہ پیدا کر، کسی مسلمان نہیں کا، امتی نہیں کا، نیک آدمی نہیں کا، نیک آدمی متقی نہیں کہا، کسی کے لیے بھی مسلم کافر کھوٹ پیدا نہ کرنا۔ یہ دین کا حسن ہے، یہ دین کی خوبصورتی ہے، اس سے سارا دین خوبصورت ہوتا ہے۔ یہ آزمائش کا جہان ہے، مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے مرنے سے پہلے پہلے، مجھے اللہ کو ڈھونڈنا ہے، پانا ہے، اور اس تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد رسول اللہ۔ مجھے زندگی کے ہر ادا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو لانا ہے، کیونکہ میرے نبی تمام انبیاء کی سیرت کو لے کر اپنے، جب آپ پیدا ہوئے اور حضرت آمنہ نے آپ کو گود میں لیا تو گھر کی چھت پھٹ گئی اور ایک بادل اندر آیا اور اس نے جیسے ابھی یہ دھند چھائی ہوئی ہے ایسے پورے کمرے میں دھند چھا گئی اور ہاتھ کو ہاتھ سجا نہیں دے رہا اور بچہ نظر نہیں آ رہا اور دھند میں سے آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، اس بچے کو مشرق پہ پھرا دو مغرب پہ پھرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ پوری دنیا کے انسان جان لیں اس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی۔ بھائیو ہمارے ملک میں نقل مار کے پاس ہوتے ہیں، پاس ہوتے نہیں ہوتے، نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں، آتا جاتا کچھ نہیں ہوتا لیکن نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں۔ اپنے نبی کی نقل اتار لو انشاءاللہ اللہ پاس کر دیں گے، صرف نقل ہی نقل۔ حکومت پاکستان اگر پاس کر دیتی ہے نقل مارنے پر تو اللہ تو اس سے زیادہ کریم ذات ہے، یہ تو نقل پہ پکڑا جائے تو پھر کیا لیتے ہیں، اور ہم خالی نقل ہی بنا لیں، صرف نقل بنا لیں تو میرے اللہ کو پیار آئے، میرے اللہ کو اچھا لگے۔ میں کوئٹہ میں تھا، بیان کے بعد لوگوں نے رش کیا ملنے کے، ساتھیوں نے دروازہ بند کر دیا، مجھے شیشے میں ایک غریب آدمی نظر آیا، کپڑے ایسے عجیب سے، تو میں نے کہا اس کو اندر بھیج دو، یہ جو غریب سا آدمی کرنا ہے کس کو اندر بھیج دو، وہ ریڑھی روڑی لگا تھا، اندر آئے گا اس کا تھا، اس کا بیٹا بھی تھا، تو میں اس سے ملا، اس کے بچے کو اتنا دھیان نہیں دیا، میں نے کہا یہ میرا بیٹا بیمار ہے اس کے لیے دعا کر، میں نے کہا اس کو کیا ہے، کہا اس کے دل میں سوراخ ہے، میں نے کہا تو اس کا تو علاج ہوگا، دعا بھی کرتے ہیں پر اس کا تو علاج ہے، تو وہ رونے لگا زور زور سے، کہا جی میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں، 3 لاکھ کا خرچہ ہے، میں کہاں سے کروں؟ تو پھر میں نے بچے کو ایسے غور سے دیکھا، تو میں نے اس بچے کو دیکھا تو مجھے اپنے چھوٹے بیٹے کی بالکل شکل نظر آئی، اور وہ تھا بھی اس وقت ہم عمر ہی 5-6 سال کا تھا، 5-6 سال کا، میرا بیٹا بھی 5-6 سال کا، تو مجھے لگا جیسے ہی میرا بیٹا کھڑا ہوا ہے، اب اللہ کی قسم میں نہیں جانتا وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، مجھے اس بچے کی شکل میں اپنا بیٹا نظر آیا، تو جتنی میری طاقت تھی نا وہ حرکت میں آ گئی۔ میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، میں نے وہی اس کو فون ملا ہے، میں نے کہا ایک بچہ بھیج رہا ہوں، اس کا جتنا بھی علاج ہو مفت کروانا ہے، اس کا پیسہ نہیں لگنے دینا، غریب لوگ، میں نے کہا ٹھیک ہے بھیج دو، اس کا کوئٹہ سے لاہور صرف آنے جانے کا کرایہ خرچ ہوگا کہ 1 روپیہ خرچ نہیں ہوگا،
اور وہ بچہ آپ ہی میرا کبھی کبھی فون پہ میں ان سے رابطہ کر لیتا ہوں، ٹھیک ٹھاک ہے، خوش باش ہے. یہ ایک چھوٹا سا آدمی جس کی چھوٹی سی اوقات تھی اور اس نے اپنے بچے کی شبیہ دیکھی تو اس کی غیرت میں اور اس کی محبت میں جوش پیدا ہوا. جب 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 میرا اللہ اپنی قدرت طاقت کے ساتھ ہم میں اپنے حبیب کی نقل دیکھے گا تو اس کی محبت جوش نہیں ہوگی. چاہے اندر سے ہم کھوٹے ہیں، گندے ہیں، برے ہیں، اتنی باریک کنگھی اللہ نے رکھی نہیں ہے. یہ باریک کنگھیں انسانوں نے بنائی ہیں. اللہ کے ہاں تو ویسے ہی بہت کھلا معاملہ ہے. ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک نیکی لیا جنت دے دیتا ہوں. کہے گا چلو ایک تک آپ کی جانی ہو جائے گا. سب اپنے اماں ابا دادے دادیاں نانے نانیاں چاچے چاچیاں سب کہیں گے جا بھائی ہم نہیں دیتے. پھر وہ بیچارے کی ہائے دیکھے لیے ہمیں مارے آئے. تو وہ ایک آدمی اس کی ہائے سن کر کہے گا بھائی آپ کیا ہوا، آپ کیوں ہائے کر رہے ہو؟ وہ کہے گا میرے دوست میں ایک نیکی سے مار کھا کے میرے پاس 50 یا 100 یا 1000 برابر ہیں، ایک نیکی نہیں مل رہی، اگر مل جائے تو میں جنتی ہوں. تو وہ کہے گا ابشر کا تجھے بشارت ہو، تیرا کام بن گیا. کب وہ کیسے بن گیا؟ کب میں تمہیں دیتا ہوں. وہ کہے گا تو کیسے دیتا ہے؟ آج تو ماں نہیں دیتی. وہ کہے گا میرے دوست میرے پاس ہے ہی ایک، وہ تعمیر دوزخ دے لیتا رہی ہے اور نہ ہو تو بھی میرے لیے تو جہنمی ہے، تیرا کام تو بنے. وہ آئے گا یا اللہ میرا کام بن گیا، میرا کام بن گیا، مجھے نیکی مل گئی. وہ کیسے مل گئی؟ کس نے دے دی؟ اس نے دے دی. کہ اس کو بلاؤ. وہ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو نیکی دیتے ہو؟ کہ دیتا ہوں. کیوں دیتے ہو؟ کہے گا یار میرے تو کسی کام کی، میرے تو کسی کام کی، میرے لیے ہونا برابر ہے، میں تو تیرا مجرم. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو آج مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، چل تیری اس سخاوت پر تو بھی جنت میں جا. لا الہ الا اللہ ہمارا بیج ہے، محمد الرسول اللہ ہمارا درخت ہے. لا الہ الا اللہ جتنا اندر اترے گا محمد رسول اللہ اتنا باہر نکلے گا. اور جتنی زندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں آئے گی اتنی ہماری قیمت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں جو تولا جائے گا وہ نسب نہیں تولا جائے گا، عمل تولا جائے گا. اور عجب بات بتاؤں، سب سے پہلے کون سا عمل تولا جائے گا؟ سب سے پہلے کون سا عمل تولا جائے گا؟ علامہ صاحب کا علم نہیں، مبلغ صاحب کی تبلیغ نہیں، ذکر والے کا ذکر نہیں، مجاہد کا جہاد نہیں، مصنف کی کتابیں نہیں، راتوں کو اٹھنے والے کے آنسو نہیں، اس کے نفل نہیں، ہر سال حج کرنے والوں کا حج نہیں. سب سے پہلے بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا. سب سے پہلے بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا. سب سے پہلے بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا. ہم تبلیغ میں جاتے ہیں، سب کے ساتھ اخلاق، پاؤں پکڑتے ہیں، داڑھی پکڑتے ہیں، ان کی گالیاں سنتے ہیں. گھر میں جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی کو بھی ذلیل کرتے ہیں، بچوں کو بھی پٹائی کرتے ہیں. سارے اخلاق تبلیغ میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں. سب سے زیادہ اخلاق کی ضرورت اپنے گھر میں ہوتی ہے، سب سے زیادہ حسن سلوک کی ضرورت اپنے گھر میں ہوتی ہے. بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے بیوی کے ساتھ حسن سلوک، بچوں کے ساتھ حسن سلوک. بیوی کے منہ میں لقمہ دینا، بیوی کو لقمہ کھلانا صدقے کا ثواب ہے. میرے بھائیوں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مبارک پاکیزہ زندگی لے کر آئے جس میں لا الہ الا اللہ اندر کی چیز، اپنے یقینوں کی تبدیلی. یہ میرے 1.25 گھنٹے کی بات کیا ساری زندگی کھپ جائے تب بھی یقین بن جائے تو بڑی بات ہے، لیکن یہ آتا ہے یقین کی دعوت دینے سے اور ایمان کی محفلوں میں بیٹھنے سے اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سے. ایمان کی محفلیں، ایمان کے تذکرے، ایمان کی دعوت، اللہ کی ذات و صفات کو بولنا، اللہ کی تعریف کرنا، ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے،
نے یہ چند جملے رٹے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں اس پر بھی اللہ کو پیار آتا ہوگا. زمین چھوٹی اللہ بڑا ہے تو ہنسے کی بات ہے. زمین چھوٹی اللہ بڑا، ارے بھائی اللہ کی بھی نسبت کبھی مخلوق کے ساتھ کی جائے. دکان چھوٹی اللہ بڑا، زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹا اللہ بڑا. لگتا ہے ان کو اللہ کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر مجھے یقین ہے کہ اللہ اس میں بھی خوش ہوتا ہو کہ چلو میری تعریف تو کر رہا ہے، میری بڑائی تو بیان کر ہی رہا ہے نا. ورنہ خالق اور مخلوق میں کوئی نسبت نہیں آتی. زمین چھوٹی اور سورج بڑا یہ ٹھیک ہے، سورج چھوٹا اور آسمان بڑا یہ بھی ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی اور ہاتھی بڑا یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ دو محدود چیزوں میں نسبت قائم ہوتی ہے. ایک بڑے پیمانے پر محدود ہے، ایک چھوٹے پیمانے پر محدود ہے. اللہ تو لا محدود ہے. زمین چھوٹی اللہ بڑا اور آسمان چھوٹا اللہ بڑا. میں کہتا ہوں اس میں بھی اللہ خوش ہوتا ہے، جو کہ یہ تو کوئی بات کرتا ہی کوئی نہیں ہے. دکان چھوٹی ہے اللہ بڑا ٹھیک ہے، ٹھوکی آؤ اس میں بھی اللہ خوش ہوگا. لیکن میں علماء سے کہتا ہوں اور آپ سب سہمت، ہم اللہ کو ایسے بیان کریں جیسے اللہ نے قرآن میں اپنے آپ کو بیان کیا، جیسے خود اللہ اپنا تعارف کراتا. وہ ہے طریقہ کہ ہم اللہ کو اس طرح بولیں جیسے میرا اللہ بولتا ہے. اللہ لا الہ الا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس آیت کو اعظم آیت کہا جاتا ہے، سب سے عظیم آیت ہے، سب سے عظیم آیت. لمبی نہیں، عظیم. لمبی ہے اذا تداینتم بدین عظیم. اس میں اللہ کا نام 17 دفعہ ہے، 17 دفعہ ضمیر کے ساتھ، اشارے کے ساتھ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض. پھر من ذا الذی یشفع عنده پھر الا باذنہ. پھر یعلم میں یہ سب اللہ کا تذکرہ ہے ضمیر کے ساتھ. ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. پھر وسع کرسیہ السماوات والارض. پھر ولا یؤودہ. پھر حفظہما میں حفظ کی مصدر میں ضمیر وہو العلی العظیم. 17 دفعہ اس میں اللہ کا نام تکرار کے ساتھ آتا ہے، اس لیے اس کو اعظم آیت فی القرآن کہتے ہیں. میرے بھائیو اللہ سے جڑنے کا راستہ ہے اللہ کی دعوت، اللہ لا الہ الا اللہ کی جیسے بھی ہے ٹوٹی ٹوٹی ہر بول دل پہ جا کے ضرب لگائے گا. اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ یہی بھی کہتا رہے گا تو دل روشن ہو جائے گا. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ہم اپنے ماحول میں ان جملوں کو سنتے سنتے ان کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں. میرے رب کی قسم ایک طرف صرف یہی اردو میں لکھ دو، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. تذکرے نہیں کرتے. اللہ نے جس سے پیار کیا ہو، اللہ کے نبی کے طریقوں میں کامیابی کا یقین اور ہم آگے چلے جاتے ہیں. ہم اللہ کے نبی کو ایسے نہیں بولتے جسے اللہ نے اپنے نبی کو قرآن میں بولا ہے. کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر. سارے نبیوں سے نام لے کر کہتا ہے یا داؤد، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا ابراہیم، یا نوح، یا زکریا، یا یحییٰ، یا ابراہیم. نام لے کر بات کرتا ہے اور اپنے حبیب کا نام نہیں لیتا بلکہ لقب سے پکارتا ہے. یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. جو آدمی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں اس کو مزمل کہتے ہیں، جو دن میں سویا ہوا ہو چادر میں اس کو مدثر کہتے ہیں. جب دعوت کے لیے اٹھایا تو دن کا ٹائم تھا یا ایھا المدثر، جب تہجد کے لیے اٹھایا تو رات کا ٹائم تھا یا ایھا المزمل. اور 209 دفعہ اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ نسبت کے ساتھ بات کی. فلا وربک اقرا بسم ربک 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 ربک. یہ اتنا اس کو دہرایا ہے کہ میں نے گنا تو 209 دفعہ اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ خطاب کیا. ربک ربک ربک. قرآن کی پہلی قسم فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم. قرآن کی پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق.
اپنے رب کے نام کے ساتھ، اپنے رب کے نام کے ساتھ. ما ودعک ربک وما قلا، ما ودعک ربک وما قلا. تو پورے قرآن میں اللہ نے جس عظمت سے اپنے حبیب کو بیان کیا ہے وہ ہماری محفلیں اس سے خالی ہیں. ہم اکابر کے تذکرے زیادہ کرتے ہیں اور اپنے حبیب کے تذکرے کم کرتے ہیں. ہمارے یہاں بزرگوں کے واقعات خوب چلتے ہیں، لیکن ہم اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کو اتنا بیان نہیں کرتے. میرے رب نے ایک ہی تو حبیب بنایا، حبیب بھی بنایا، خلیل بھی بنایا، رسول بھی بنایا، کلیم بھی بنایا، محمد بھی کہا، احمد بھی کہا، ماہی بھی فرمایا، طٰہٰ بھی فرمایا، یاسین بھی فرمایا، حاشر بھی، عاقب بھی، فاتح بھی، خاتم بھی، ابو القاسم بھی. کیا خوبصورت ناموں کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کو سجایا. اور ہم اپنی ذات تک پہنچنے کا راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو شرط قرار دیا. ہم اس کے بغیر اللہ تک نہیں جا سکتے. تو محمد رسول اللہ دلوں میں اترے گا جب ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کریں، بار بار سنیں بھی صحیح، بولے بھی صحیح، پڑھے بھی صحیح. ہم سیرت نہیں پڑھتے. تم سے کیا گلہ کروں، مدرسے میں نہیں پڑھتے. اللہ کے نبی کی سیرت پڑھ، اللہ کے نبی کی سیرت. علماء سے کہتا ہوں سیرت کو بیان کریں. ہم جتنی فقہ پڑھتے ہیں اتنی سیرت پڑھ لیں تو سیرت پوری امت میں عام ہو جائے. تقابل سے میری مراد کوئی فقہ کی کمی نہیں ہے. ایک چیز زیادہ ہو رہی، ایک کم ہو رہی. اس کی وضاحت ہے کہ ہم اپنے محبوب کی سیرت نہیں پڑھتے. میں قربان جاؤں محدثین پر جنہوں نے میرے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا ہے. میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے. بتاؤ اگر یہ کیفیت مجھے معلوم نہ ہو، آپ کو معلوم نہ ہو، میں آپ کو نہ بتاؤں، کوئی ہماری جنت دوزخ پہ فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا. لیکن میرے اللہ کا پیار ہے حبیب کے ساتھ کہ غمگین بیٹھے ہیں تو یہ آپ کی شکل ہوتی تھی. کونی ران پر سیدھے ہاتھ سے داڑھی کو پکڑا ہوتا تھا اور آپ اس طرح بیٹھے ہوتے تھے. یہ میرے نبی کے غم کی نشانی ہے. میں قربان جاؤں صحابہ پر جنہوں نے ایسی باریک باتیں بھی ہم تک پہنچائیں، اور ان محدثین پر جنہوں نے سینے میں بھی محفوظ کیا اور کتاب میں بھی رکھ کر ہم تک پہنچا دیا کہ میرے نبی، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی جن کی ایک ایک ادا محفوظ ہو. میرے نبی جب حیرت میں آتے ہیں، حیرت میں کوئی آدمی یوں کہ اچھا ہر آدمی کا ایک باڈی ایکشن ہوتا ہے جب وہ حیران ہوتا ہے ہر ایک. لیکن میرے نبی جب حیران ہوتے تھے یوں کرتے تھے. یہ میرے نبی کی حیرت. یوں یقلب کفہ، یوں کرنے کا مطلب تھا حیران ہو رہے ہیں. میرے نبی غصے میں آ گئے ہیں، کیا نشانی ہے؟ یہاں رگ پھڑکنے لگتی تھی، یہاں ٹک 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 ٹک. آپ غصے کا اظہار نہیں فرماتے تھے کہ چڑھائی کر دیں، پی جاتے تھے، اس کا ریاکشن یہاں رگ پھڑکنے لگتی تھی. جب آپ خوش ہوتے تھے یہ جگہ چمکنے روشن ہو جاتی تھی، یہ جگہ روشن. جب آپ خوش ہوتے تھے یہ جگہ روشن ہو جاتا. ایسے نہیں کرتے تھے، یوں نہیں کرتے تھے، پورے ہاتھ سے ایسے بولا، پورے ہاتھ کے اشارے سے ایسے بولا تھا پورا. اب محفل میں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، چوکڑی مار، ہمیشہ چوکڑی مار. عطیات کی شکل میں نہیں بیٹھتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے. اور وہ محفل لمبی ہو یا مختصر ہو، آپ نے کبھی ٹانگ نہیں پھیلائی زندگی بھر، کبھی کسی کی طرف ٹانگ نہیں پھیلائی. ایک یا دونوں یوں کیا ہو، کبھی ایسا نہیں کیا. پورا ادب دیتے تھے ساتھیوں کو، اپنے ساتھیوں کو پوری عزت دیتے تھے. کوئی آپ کو دائیں بائیں سے بولا تھا یا رسول اللہ، تو آپ یوں نہیں کرتے تھے. بھائی ہاں بھائی بولو بھائی کیا. تو آپ کو ادھر سے بولا تھا پورا ایسے ہو جاتا تھا. کتنا مشکل کام ہے. ہم نے تو چوتھے نمبر کو ویسی طلاق دی، بولتے ہی نہیں چوتھا نمبر تو وہ ہے ہی کوئی نہیں. ساری تبلیغ بغیر اکرام کے ہی چل رہی ہے. کوئی ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ، تو آپ پورا مڑ کر پھر یوں کہ جی فرمائیں. توجہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ میری طرف کیجئے، چہرہ میری طرف. اس موبائل نے بہت بدتمیز بنا دیا کہ موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، بات اس سے کر رہا، بولو میں سن رہا ہوں، وہ ارے تو نے برباد کر دے اس کی عزت نفس کو. منہ موبائل کو لیا ہوا ہے، بات اس سے کر رہا ہے، اس سے بڑی بات
کان سے موبائل لگا روٹی، میں نے کتنے بڑے بڑے کاروباریوں کو دیکھا، ارے روٹی کھا بندہ خدا، کیا کر رہا ہے؟ کان سے موبائل لگایا ہوا ہے، روٹی بھی کھا رہا ہے، وہ کاروبار بھی کر رہا ہے۔ اس سے بھی اگلی سناؤ، ٹوائلٹ میں بیٹھے کاروبار کر رہے ہوتے، ہاں اٹھا دو، مال اٹھا لیا، ہاں پیسے دے دیے، پیمنٹ ہوگی، وہ اللہ تو بندہ پیشاب کر کے فارغ ہو۔ یعنی ہم نے موبائل کو، اس نے ہماری زندگی برباد کر دی۔ میراثیوں کا بیٹا ہوا انہوں چم چم کے مار چھڑے۔ نبی خوبصورت زندگی لائے تھے، تو ایک ایک ادا میں آپ کو بتا دوں۔ ناراضگی کرتے تھے تو یہ تھوڑا کہ اس کی بےزتی کر دیتے تھے، تربیت کے نام پر وہ بےزتی ہوتی۔ مطلب آپ حضرت انس سے ناراض ہیں، آپ ان کو بتانا چاہتے ہیں میں تم پہ ناراض ہوں، یہ آ رہے ہیں انس، تو آپ ان کو یوں دیکھ کر اور یوں ہو جاتے تھے، بس اتنی بات پیغام چلا جاتا کہ انس میں تم سے ناراض۔ یہ آ رہے ہیں ابو ہریرہ، ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں ناراض ہوں، تو ان کو دیکھا اور دیکھتے یوں ہو جاتے تھے، یہ میرے نبی کی ناراضگی کی نشانی تھی۔ دوران گفتگو آپ یوں کیا کرتے تھے، باتوں میں بے ساختہ حرکت تھی جسم کی، یہ ایسے ایسے یوں یوں ایسے، یہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی، یہ انگوٹھا، اس کو ایسے ایسے آپس میں ٹکراتے رہتے تھے، یہ میرے نبی کی بے ساختہ حرکت ہوتی تھی ایسے ایسے۔ دنیا کی بات ہوتی آپ دنیا کی بات فرماتے، ہنسی مذاق ہوتا آپ ہنسی میں شریک ہوتے، جاہلیت کے قصے ہوتے آپ دلچسپی سے سنتے تھے، پرانے واقعات ہوتے آپ دلچسپی سے سنتے تھے، زراعت کی باتیں ہوتی آپ زراعت کی بات کرتے، تجارت کی بات ہوتی آپ تجارت کی بات کرتے، کھانے کی بات ہوتی آپ کھانے کی بات کرتے، ان کی صحابہ کی باتوں میں شریک ہوتے تھے۔ کبھی کبھی آپ محفل لگاتے تھے جس میں خالص دین کی بات ہوتی تھی، کم کرتے تھے کہ کہیں تنگ نہ پڑ جائیں، اور کبھی آپ بات فرما رہے ہیں اور دیکھا کہ لوگ اونگ گئے تو فوراً اب دین کی بات بدل کے زراعت کی بات شروع فرما دیتے، پھر سارے وہ چست ہو جاتے جو کہ زراعت ان کا پیشہ تھا، پھر آپ دوبارہ دین کی بات فرماتے۔ اب ہم لگے ہوئے لگلا سو گیا ڈگا پڑا پھر بھی سنا رہے ہیں، اور بھائی اب جان چھوڑ دے اس بیچارے کی۔ بھائیو، میرے نبی یہ خوبصورت زندگی لائے، میرے نبی کے گھوڑے، میرے نبی کے خچر، گدھوں کے نام موجود ہیں، عفیر یافور آپ کے خچر، دلد الفزا آپ کی اونٹنیاں، حسبا، شعبا، جدعا، قصوا، میرے نبی کے اونٹ عسکر اور ثعلب، میرے نبی کے گھوڑے لذاذ، دراز، لحیف، مرتجل، سکب، صبح، ورد، یعصوب، یعبوب، یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں۔ آپ نے شاہی سواری گھوڑے، درمیانی سواری اونٹ خچر، اور غریبوں کی سواری گدھا، سب کے لیے راستہ دے دیا۔ مالدار آدمی حلال کماتا ہے، بڑی سواری لینا چاہتا ہے، میرے نبی نے راستہ دے دیا۔ متوسط آدمی ہے، متوسط سواری، راستہ دے دیا۔ پیدل بھی چلا ہے میرے نبی، پیدل بھی چلے ہیں، گھوڑے پر بھی چلے ہیں، خچر پر بھی، اونٹ پر بھی، گدھے پر بھی۔ آپ نے ساری زندگی مہنگا لباس نہیں پہنا، ایک دفعہ پہن کے اجازت دے دی مالدار کے لیے، رزق حلال کے ساتھ قیمتی لباس پہن سکتا ہے بشرطے کہ ریشم نہ ہو۔ سعد بن عبادہ ہے، یا رسول اللہ آپ کو ایک جوڑا پہنانا ہے، سعد بن عبادہ آپ کو ایک جوڑا پہنانا ہے۔ آپ نے پوچھا کتنے میں لیا ہے؟ ایک اونٹ 2 لاکھ کا ہوتا ہے، اچھا اونٹ 2 لاکھ کا ہوتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ 27 اونٹ دے کے نہیں کہیں گے، اسے اجازت کہیں گے کہ اجازت ہے۔ سارے لوگ سنت پہ نہیں چلتے، اجازت پر بھی چلیں تو یہ بھی بہت بڑی غنیمت۔ تو میرے نبی نے پوری امت کو کور کرنا تھا، ساری امت کو۔ سعد بن عبادہ یا رسول اللہ آج میرا جیت چاہ کہ میں آپ کو مغز کھلاؤں، مغز۔ میرے نبی نے کتنا کو مغز کھا لینا تھا، ایک اونٹ کا کافی تھا، آپ تو ویسے 2-4 لقمے کھاتے تھے۔ کہا جی میرا جی شاہ میں آپ کو مغز کھلاؤں، تو میں نے 100 اونٹ ذبح کر کے صرف ان کا مغز پکایا ہے آپ کی خدمت میں۔ اب صاحب واہ، یہ کام میرے نبی کا ہے، یہ سخاوت سے چلتا ہے، بغل سے نہیں چلتا۔ لڑ رہے ہوتے ہیں مہمان کیوں بٹھا دیا، اجتماعی کھانا تھا، پوچھا نہیں، امیر سے نہیں پوچھا، ساتھیوں سے نہیں پوچھا، بٹھا دیا، یہ تو بے وصولی ہو گئی، یہ تو حرام ہو گیا۔ ارے بخیل نہ بنو، اللہ کی بخیل سے کوئی دوستی نہیں ہے، سخی سے دوستی توڑتا نہیں۔
اور بخیل سے دوستی لگاتا ہے. بخیل راتوں کو اٹھ کے نفل پڑے، دن میں روزہ رکھے، دوستی نہیں لگے گی. اور سخی رات کو بھی سوئے اور دن میں بھی غافل گزرے، فرائض پورے کرے، تو میرے رب اس سے دوستی نہیں توڑتے. سخی میرے نبی کا فرمان، اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، جہنم سے دور. اور بخیل اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور، جہنم کے قریب. یہ کام نبیوں کا ہے. سخی بن کے سخاوت کے ساتھ اس میں چلو. مال لگانا بھی سیکھو، دینا بھی سیکھو، ضرورت مندوں کو دیں. جو کوئی ضرورت مند آ جائے، بھائی اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اب تجھے اللہ نے رزق اس لیے دیا ہے کہ تو اس غریب کو دے، اسے یقین نہ سکھا، اسے دے. اس کا یقین خراب ہے تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. وہ آ گیا تو دے. میرے نبی نے کبھی انکار نہیں کیا جب کوئی مانگنے آتا تھا کہ جا اللہ سے مانگ، مجھ سے کیوں مانگتا ہے. جب آپ کا عرض نہیں ہوتا تھا تو آپ انکار فرماتے تھے، آپ قرض لے کے دے دیتے تھے. ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجیے. آپ نے کہا میرے پاس ہے نہیں. وہ کہنے لگا میں دکاندار سے لے لیتا ہوں، آپ میری جگہ قرضہ دے دینا. تو حضرت عمر کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ کیا کون ہے، آپ کے پاس ہے آپ دیں. نہیں ہے تو آپ قرضے اٹھا کے دیں. تو عبداللہ بن حذیفہ کہنے لگے، یا رسول اللہ انفق ولا تخش من ذی العرش کلالا. یا رسول اللہ خرچ کریں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کریں. آپ نے مسکرا کر فرمایا، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے. اللہ کو بخیل سے دوستی نہیں لگاتا اور سخی سے دوستی نہیں توڑتا، چاہے وہ فاسق کی کیوں نہ ہو. میرے بھائیو، میرے نبی کی زندگی، فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر اعمال کا شوق پیدا کرنا. انفرادی سطح پر حیات و صحابہ پڑھو، آپ کو پوری زندگی سامنے آ جائے گی. اپنے نبی کی سیرت پڑھے، پوری زندگی سامنے آ جائے گی. 24 گھنٹے کی زندگی میں اہل علم سے جڑیں، اہل علم سے جڑیں، اہل علم سے جڑیں. اللہ کے واسطے سال لگا ہوا اور سال نہیں لگا ہوا یہ تفریق مت کرو. اللہ کے واسطے یہ ظلم عظیم ہے علماء پر کہ یہ تو سال لگائے ہوئے ہیں اور ان کا سال نہیں لگا ہوا، ان کا تو سال نہیں لگا. سال لگانے سے وہ عرشوں پہ چڑھا جاتا ہے یا اس پر وحی آ جاتی ہے. بے شک سال لگانا بہت بڑی فضیلت ہے کہ میں علماء سے عرض کرتا ہوں، جب تک ہم امت کے اندر گھس کر اور ان کے ایک ایک آدمی سے نہیں ملیں گے، ہمیں ان تک بات پہنچانے کا سلیقہ نہیں آئے گا. ہم کمرے میں بیٹھ کے تقریر تیار کریں گے، ممبر پہ بیٹھ کے سنا دیں گے، عوام کے اوپر سے گزر جائے گی، ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ ضرورت کس چیز کی ہے، کہنا کیا ہے. جو لسان القوم ہے وہ لوگوں میں پھرنے سے آئے گی، یہ ان کا معاملہ ہے. لیکن آپ سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے ہم اہل علم کی بطور عالم کے قدر کریں. یہ مت تفریق کریں کہ یہ تو سال لگا چکا ہے، اس کا سال نہیں لگا. اور ہمیں تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ عالم کی تشکیل نہیں کرنی، کارگزاری بھی نہیں سنائیں کہ جاتے شروع ہو جاؤ بریک اتار کے شروع ہیں. ارے بھائی اگر سننا چاہیں تو سناؤ، نہیں سننا چاہیں تو دعا لے کے آ جاؤ، دعا لے کے آ جاؤ. وہ 24 گھنٹے تبلیغ کے کام ہیں، 24 گھنٹے اللہ رسول کا پیغام. بلکہ ہمارے بر صغیر کے علماء بڑے مظلوم ہیں کہ ان کی تنخواہیں اتنی تھوڑی ہیں کہ یہ مر جائیں تو کفن کے پیسے بھی ان کی تنخواہ سے نہیں آ سکتے. فیکٹری کا مینیجر 1 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے اور اسی فیکٹری کی مسجد کے امام مسجد کو 10,000 تنخواہ مل رہی. اور میرے سرحد کا بہت برا حال ہے. میں بھی لکی مروت گیا تھا، 3,000 روپیہ تنخواہ امام مسجد، اور وہ بھی لاؤڈ اسپیکر میں اعلان ہوتا ہے امام صاحب کا مہینہ ختم ہو گیا، 50 روپے سارے مالے والے لے آؤ. راوڑا کہتے ہیں، راوڑا کرو بھائی راوڑا. اتنی عالم کی توہین، اتنی عالم کی توہین، اتنی عالم کی توہین. کوئی پیسے کی کمی ہے؟ چاروں صوبوں میں اللہ نے مالدار لوگ پیدا کیے ہوئے ہیں. اللہ کے واسطے اہل علم کو یوں ذلیل مت کرو کہ لاؤڈ سپیکروں پہ یہ تو ہمارے بچپن میں، خیر ہمارے کبھی ایسا ہوتا تھا بچپن میں، وہ بیچارہ امام خود ہی بیٹھا ہوتا تھا، مہینہ موک گیا ہے، غلام رسول دے ذمہ دار روپیے ہیں، حالی تائیں کوئی نہیں آئے، لے آؤ.
محمد اکرم لوہار 100 روپیہ تیرے ذمے آئی، حالی تائیں تو کوئی نہیں ہے پڑھایا، آج دعا دیں ہو گیا تم ہی پڑھا. یہ ہمارے گاؤں میں ہوتا تھا. اللہ کا شکر ہے جب سے تبلیغ کے کام سے کچھ بیداری آئی ہے تو اب ایسا نہیں، شاید کہیں ہو، ورنہ علماء کو عزت دی جاتی، لیکن تنخواہیں یہاں بھی بہت تھوڑی، اتنی تھوڑی ہیں کہ میں بتا رہا ہوں کفن کے پیسے اپنی تنخواہ سے نہیں لے سکتے. کفن کے پیسے اپنی تنخواہ میں سے، اپنے کفن کے پیسوں تنخواہ سے نکلا نہیں. نزلہ ہو جائے دوا کے پیسے تنخواہ میں سے نہیں لے سکتے، بس وہ پیاز کاٹ کے روٹی کھا لیں اتنی ان کو تنخواہ دی جاتی ہے بھائی. اور پھر ہر آدمی ان پہ چڑھائی کرتا ہے. چلو خیر علماء بھی بہت بیٹھے ہیں، ان کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں. قیامت کے دن اعلان ہوگا، این الفقہاء، اس میں تو ساری امتیں آ جائیں گی. کہاں ہیں علماء؟ کیونکہ علماء تو ہر امت میں موجود ہیں. این الائمہ، این الائمہ، ائمہ مساجد کہاں ہیں؟ اس میں باقی امتیں نکل جائیں گی، کیونکہ پہلی امتوں کے ہاں باجماعت نماز تھی ہی نہیں، انفرادی نماز ہوتی تھی. امام مسجد کا تصور اس امت کو ملا ہے، مسجد کا تصور اس امت کو ملا ہے. پہلی امتوں کی مسجد کوئی نہیں ہوتی تھی، اپنے اپنے عبادت خانے ہوتے تھے. تو دوسرا اعلان سنو، این الائمہ، امام مسجد کہاں ہیں. تیسرا اعلان سنو، این المؤذنون، اذان دینے والے کہاں ہیں. اذان بھی اس امت کو ملی ہے، پہلے کوئی نہیں تھی. تو یہ تینوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا آ جاؤ، فرمائے گا یہ میرا عرش ہے اور یہ ممبر ہے، تم یہاں آرام سے بیٹھو، میں لوگوں کا حساب لے لوں، تم مزے کرو، موج کرو، کوئی چائے پیو، قہوہ پیو، چلو نسوار بھی چاہیے تو وہ بھی ہو جائے. لیکن وہ جنت کی نسوار ہوگی نا، بڑی زبردست، مشک و عنبر کی ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن یہ آواز پڑنے والی ہے. فقہا تشریف لائیں، علماء تشریف لائیں، ائمہ مساجد تشریف لائیں، مؤذن اذان دینے والے تشریف لائیں. اذان دینے والے کو قبر کا کیڑا نہیں کھا سکتا، قبر کا کیڑا نہیں کھا سکتا اذان دینے والے کو. اہل علم کی خدمت کریں، ان کو ہدیے دیں، ان کو زکات نہ دیں، ان کو ہدیے دیں. اہل مدارس کو زکات نہ دیں، ہدیے دیں. مدارس زوال کا شکار ہیں کہ مالی میل کچھ اہلاتا ہے. سخیوں سے کہتا ہوں، سخیوں سے کہتا ہوں، خالص پیسے سے مدارس چلاؤ، علماء کو ہدایہ دو، زکات نہ دو، ہدایہ دو. زکات دینا ہے ضرورت مند، دو، میں اسے کوئی روک نہیں رہا ہوں، لیکن عالم کی شان یہ ہے کہ اس کو زکات نہ دو، اسے ہدیہ دو، اسے تحفہ دو. ان کی ضرورتوں کا خود خیال رکھو کہ کیا ضرورت ہے. بچی کی شادی تو نہیں آ رہی، بیٹے کی شادی تو نہیں آ رہی، کوئی خود تو بیمار نہیں ہے، بیگم تو بیمار نہیں ہے، کوئی گھر میں تو بیماری نہیں ہے. اللہ آپ کی نسلوں کو شاداب آباد کر دے. میرے باپ نے مجھے نا نکال دیا تھا جب میں مدرسے میں داخل ہونے کا ارادہ کیا، تو مجھے گھر سے نکال دیا تھا. لیکن میں نے ایک دن میں نے اپنے باپ سے کہا کہ میرے اس طرف آنے کا سبب تو آپ ہی ہیں. کہنے لگے اوہ کہ میں نے کہا وہ علماء کی خدمت بڑی کرتے رہے ساری. میرا باپ علماء کی بہت خدمت کرتے تھے، بہت عزت کرتے تھے، ہدیے دیتے تھے، تحفے دیتے تھے، تحائف دیتے تھے، خدمت کرتے تھے. اور میں نے کہا لکھا ہوا جو علماء کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں یا اس کی آگے اولاد میں کسی نہ کسی کو علم کے راستے پر چڑھا دیتا ہے. تو بھائیو، ہم جب تک علماء سے نہیں جڑیں گے نا، ڈر ہے ہم کہیں الگ ہی فرقہ نہ بن جائیں، کوئی ایک تبلیغی فرقہ نہ وجود میں آ جائے. بہت اس کا خطرہ منڈلا رہا ہے، خوفناک خطرہ منڈلا رہا ہے کہ ہم علماء کو بھی ایسے کر دیتے ہیں کہ اصل میں آپ کام کو تو آپ سمجھتے نہیں. اور اللہ کے واسطے ایسے مت بولا کرو، مت بولا کرو. ہم سب کام کو نہیں سمجھتے، ہم سب سیکھنے والے، ہم سب سیکھنے والے، ہم سب سیکھنے والے، ہم سب سیکھنے والے. مرتے دم تک ہم سیکھنے والے ہیں، مرتے دم تک ہم غلطیاں کرنے والے ہیں، خطائیں کرنے والے ہیں. خان بھی جل جاتا ہے اور بیڈ روم بھی جلتا ہے، ڈرائنگ روم بھی جلتا ہے، پھر وہ آگ سارے گھر کو لپیٹ میں لیتی ہے. میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والی طریقہ زندگی، ہمیں علماء سے جڑنا ہوگا. ہمیں فضائل کے حلقوں میں بیٹھنے کی ضرورت ہے. گھر میں بھی فضائل کے حلقے ہوں، مسجد میں بھی فضائل کے حلقے ہوں. تبلیغ کا کام مسجد کا پابند نہیں ہے،
تبلیغ کا کام مسجد کا پابند نہیں ہے، تبلیغ صحرائی کام ہے، میدانی کام ہے، جنگل کا کام ہے، شہر کا کام ہے، بازار کا کام ہے، نگر نگر کا کام ہے، گلی گلی کا کام ہے، پورے عالم کے ایک ایک چپے میں جہاں انسان ہے وہاں کام ہے، ہر جگہ دعوت کا کام ہے۔ ہمیں کوئی جگہ نہیں ملتی تو ہم نے مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ تبلیغ کا کام بہتے اٹھتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، دریا بھی نہیں، دریا بھی کناروں میں بند ہو جاتا ہے، یہ سمندر ہے جس کا کنارہ ہی کوئی نہیں ہے، جو پورے عالم کو بادل کی طرح کل بحر یقذف للبعید، متنبی یاد آ گیا، کل بحر یقذف للقریب لآلیا جودن ویبعث للبعید صحائبا۔ یہ وہ حاجب بن منصور، پتہ نہیں مجھے متنبی کہاں سے یاد آ گئی، حاجب بن منصور بھیج کے بارش برساتا ہے۔ تبلیغ کا کام تو اٹھتے بادل کی طرح ہے، جس کے لیے گھر، جس کے لیے مندر، جس کے لیے مسجد، جس کے لیے بازار، جس کے لیے دفتر، جس کے لیے گاؤں، جس کے لیے کھیت، اس کے لیے کھلیان، اس کے لیے وادیاں، اس کے لیے کوثر، اس کے لیے راستے، سارے راستے ہماری باہیں ہیں، ساری وادیاں ہمارا دامن ہے، ساری دنیا کو ہم اپنی باہوں میں سمیٹ لیں گے، اپنے باہوں کو راستے بنا دو۔ اپنے جھولی کو دامن بنا دو، ساری انسانیت کو سمیٹ لو۔ مسجد میں تبلیغ کا کام بند ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اٹھتی ہوئی موج ہے، بکھرا ہوا سمندر ہے، اٹھتی ہوئی گھٹا ہے، برستا ہوا بادل ہے۔ اس کی میں کہاں سے الفاظ دوں، اب تو ٹائم ہی مک گیا، ڈاکٹر نوشاد صاحب کھڑے ہو جائیں گے ابھی انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں اللہ نے ہمیں اللہ کو ڈھونڈنا ہے، مرنے سے پہلے پہلے اللہ کو پانا ہے، اور وہاں تک جانے کا راستہ میرے نبی کی زندگی ہے، اور اس زندگی تک جانے کا راستہ یہ تبلیغ کی خوبصورت محنت ہے، انفرادی اجتماعی۔ تو آپ تو واقعی اٹھ گئے، میں نے تو ویسے ہی کہا تھا۔ اچھا 2 منٹ رو، 5 منٹ آ میرے پاس، 5 منٹ۔ بھائی ایک بات رہ گئی کہ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے، نماز ہماری پہچان ہے، نماز نہ چھوٹے۔ جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز نہ چھوٹے۔ اللہ کے راہ، ابھی کھڑے کیوں ہو، بیٹھ جاؤ، کھڑے کیوں، بہت مہربانی، بیٹھ جاؤ بچوں، ایسا مت کرو بھائی، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ نماز نہ چھوٹے۔ میں کہا کرتا ہوں 1439 ہجری میں اگر نماز چھوڑنے کا موقع تھا تو کربلا میں میرے نبی کے نواسے کے لیے گنجائش تھی کہ اس قدر ظلم و ستم تھا اور اس قدر گھٹن تھی دشمن کی کہ نماز چھوڑ دیتے تو گنجائش تھی سر کٹا کے اپنے نانا کی گود میں چلے جاتے، لیکن میرے نبی کے نواسے نے، حسین ابن علی نے اپنے نانا کی وراثت کا حق ادا کیا، اور جب ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا تو آپ نے زہیر کو اشارہ کیا کہ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر نماز کا کہا تو اس نے کہا نہیں ہم جنگ کریں گے، نماز کے لیے تلوار نہیں رکے گی۔ انہوں نے واپس آ کر کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز کے لیے جنگ نہیں روکیں گے، تو میرے نبی کے نواسے نے فرمایا پھر جنگ بھی ہوگی اور نماز بھی ہوگی، نماز نہیں چھوٹے گی، کہ چلو آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر اور آدھوں نے نماز پڑھی ملا ہے۔ یہ جنت کی چابی ہے، اسی پر جنت کا داخلہ ہے، اسی پر میرے اللہ کی رضا ہے، میرے نبی کی رضا ہے، اور اسی پر میرے رب نے جنت الفردوس کے وعدے کیے ہوئے ہیں۔ اور اس خوبصورت محنت پر ایک حدیث سنا دیتا ہوں، میرے نبی کا فرمان، میرے نبی کی حدیث، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام ہے عینا۔ عینا عینا کہتے ہیں موٹی آنکھ والی۔ بابا جی ہنس پڑے، ابھی تو میں نے نام ہی لیا تو ہنس پڑے۔ یہ حور بھی کیا چیز ہے، یہ بوڑھوں کو بھی گرما دیتی ہے، جوان تو کر جوان ہے، بڈھے بھی گرم ہو جاتے ہیں۔ تو جنت میں ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے عینا۔ عینا کہتے ہیں موٹی آنکھ والی۔ حورا، حورا کہتے ہیں جس کو دیکھ کے آدمی حیران ہو جائے۔ جب پہلی دفعہ حور کو دیکھے گا جنت میں، پہلی دفعہ تو چاہے کوئی عرب ہے یا عجم،
मेरे रब की कसम जो सुन रहा है 40 साल ऐसे देखता रहेगा, ऐसे यूं नहीं कर सकेगा, यूं नहीं कर सकेगा, ऐसे नहीं कर सकेगा, आंख बंद नहीं होगी, दाएं बाएं नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी, बस ऐसे 40 साल देखे ही जा रहा है, देखे ही जा रहा है, देखे ही जा रहा है। आखिर वो कहेगी आपको मेरी जरूरत नहीं है, आपको मेरी जरूरत नहीं है। फिर उसको होश आएगा, वो कहेगा तू कौन है? कहा मैं तेरी बेगम, तेरी बीवी। फिर उठकर उसको गले लगाएगा तो ये गले का मुआनका होगा 70 साल, 70 साल, 70 साल, 70 साल। तो मेरे नबी का फरमान है, जन्नत में एक लड़की हूर है जिसका नाम है आयना। आयना 100 जोड़े पहनती है, 100 जोड़ों में जिस्म शीशे की तरह नजर आता है। कद 130 फुट है, 130 फुट। तुम 5 फुट के गए, तुम्हारा क्या हाशर करेगी? बोझे में डाल लेगी। मेरा हस्बैंड डॉक्टर नौशाद किधर गया? खब्बे पैसे सजे बस। आज नहीं, तुम्हें खुशखबरी हो, तुम्हारा कद भी 130 फुट हो जाएगा। 130 फुट दोनों का कद। 130 फुट उसके सर के बाल यहां से चलते हैं और पीछे यूं आते हैं आबशार की तरह और पांव की एड़ी का बोसा लेते हैं। जब यूं करती है ना सर को यूं और उसके बाल लहराते हैं तो पूरी जन्नत में रोशनी है, जगमग 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 करने लगती, ऐसे चमक उठती, ऐसे चमक उठती। जब वो घर से निकलती है तो 70,000 नौकर उसके दाएं तरफ होते हैं और 70,000 उसके बाएं तरफ होते हैं। 1,40,000 तो उसके नौकर हैं। वो क्या बला है, वो क्या चीज है, वो क्या दौलत है, वो क्या नेमत है, वो क्या हुस्न है, जमाल है, जलाल है, बहा है, नूर है, क्या है, हुस्न है, हसीन है। वो जब चलती है तो कहती क्या है वो सुन लो। वो कहती क्या है? वो कहती है ऐन अल्लामरून बिल मारूफ वन्नहून अनिल मुनकर इन्नी लकुल्ल मन अमर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर। वो कहती है भलाइयां फैलाने वाले किधर हैं, तबलीग करने वाले किधर हैं, बुराई मिटाने वाले किधर हैं? जो ये काम करेगा मैं उसकी हो गई। मैंने इंग्लैंड में बयान किया, एक नौजवान खड़ा हो गया, मौलाना जी ये ऐना एक है या ज्यादा? मैंने कहा क्यों पूछते हो? कहा एक है फिर तो नहीं मिलते, कोई साहबी ले जाएगा, ज्यादा है तो हम भी तलबगार हैं। मैंने कहा इंशाअल्लाह जितने तबलीग वाले बनते जाएंगे उतनी ऐना पैदा होती जाएगी, होती जाएगी। देखो बहुत बड़ा मजमा, मुझे पता है सारे 4 महीने पे नहीं जाएंगे, सारे चिल्ले पे नहीं जाएंगे, लेकिन एक काम सारे कर लो। ये मैं हाथ जोड़ता हूं कि आज बैठे बैठे हम तौबा कर लें, हम तौबा कर लें। और माशाल्लाह मेरी नर्सरी है, मुझे नस्ल नौजवान नजर आ रही, दूर तक कोई सफेद दाढ़ी नजर आ रही, और माशाल्लाह लाखों का मजमा है। अगर हम सब मिलकर तौबा करेंगे तो अल्लाह के अर्श तक इसकी गूंज जाएगी। तो आप नियत करते हो तौबा की सारे भाई? तो कहो अल्लाह की कसम, अल्लाह का अर्श भी हिल गया है। अब ऐना से निकाह करना है, दीन को जिंदा करना है। खड़े होके नाम बता दो, खड़े होके नाम बता दो। लो तुम तो सारे ही खड़े हो गए, सारे तो नहीं जाओगे। लग जाएगा। हाँ भाई, अब आप इनकी तश्कील कैसे करें? चलो हाँ हाँ, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, शाबाश भाई। अच्छा अब सुन लें जी, अब असर का वक्त हो गया है। आज अब असर का वक्त हो गया है। आज गुरूब है 5 बजे।